الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ بھی درود شریف پڑھ لیجیے. ابھی ناصر پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صفات اور آپ کے شہر کے صفات کو بیان کیا جا رہا تھا. اور ہر مومن کی جو ایک تمنا ہوتی ہے وہی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ میری موت مدینے میں کر دے. اللہ پاک ہم سب کی موت مدینے میں کر دے. اس سے بڑی کیا خوش نصیبی کی بات ہے. جس کو مدینے کی مٹی قبول کر لے اللہ کے نبی کی شفاعت واجب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کو میرے اوپر شفاعت واجب، سفارش واجب ہے. اللہ پاک ہر ایک کو اللہ کے نبی کے گھر دیکھنے کی توفیق نصیب فرما، بار بار جانے کی توفیق نصیب فرما. اس وجہ سے اللہ کے نبی کا قرب حاصل کرنا ہے تو کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کے شہر سے محبت کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کے ہر گھر کے فرد سے محبت کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کے ہر صحابی سے محبت کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کے جتنی چیزیں ہیں ان سب سے محبت کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہمارے لیے سرمایہ سعادت ہے. آج بھی عجیب و غریب اللہ کے نبی کا گھر ہے. بس نبی میں مولانا روم نے لکھا ہے ایک واقعہ. یوں لکھا کہ ایک صاحب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں دہی کھائی انہوں نے، اور کھاتے کھاتے کہا دہی تو بڑا کھٹا ہے. رات اللہ کے نبی خواب میں تشریف لائے. کہنے لگے میرے شہر سے نکل جا، میرے شہر کے دہی کو کھٹا کہتا ہے. میرے شہر سے نکل جا. وہاں کے بھی آداب ہیں. حاجی جب جاتے ہیں تو ہم ان کے آداب بیان کرتے ہیں. ابھی 15 اگست کو پہلا تربیتی کیمپ ہے سنا گارڈن ہر سوسائٹی کی جانب سے. تو وہاں کے آداب بھی ہیں، مستقل آداب ہیں. اللہ کے نبی کے آداب ہیں، وہاں کے شہر کے آداب ہیں، آپ کے روضے پہ جانے کے آداب ہیں، وہاں کے دعاؤں کے مانگنے کے آداب ہیں، وہاں سلام پڑھنے کا طریقہ ہے. ہر چیز کے ایک آداب ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں اپنی کتابوں کے اندر. اللہ پاک سے بار بار دعا کرو. دیکھو کتنی بڑی سعادت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ، جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود شریف بھیجے گا، اور فرمایا اللہ پاک اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیجے. کتنا چھوٹا سستا ہے، کتنا سودا سستا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو، 10 رحمتوں کو حاصل کرو. ایک مرتبہ درود شریف 10 رحمتیں. ہم لوگ مدینہ منورہ میں آج بھی وہ چیزیں وہاں دیکھنے کو ملتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے نعت میں بات ہی ایسی چھیڑ دی کہ میں سنا رہا ہوں، ورنہ تو میرا تو مضمون ہی کچھ اور تھا. لیکن یہ بھی تو ایک بات ہے نا، اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو جائے. شہر سے محبت کو، یہ بھی ایمان کا جز ہے نا، یہ بھی ایمان کا جز ہے.
ہم لوگ سب ساتھی تھے حج کے وقت موقع پر صحابہ کرام کی زیارت کے لیے جنت البقیع میں پہنچے. صبح کا وقت تھا. ہمارے ایک دوست ہیں عالم بھی ہیں, وہ مدنی ٹور چلاتے ہیں گلبرگہ میں, وہ بھی ہمارے ساتھ, وہ میرے دیوبند کے ساتھی ہیں. اور انہوں نے مجھ سے کہا چلو ہم چلتے ہیں. ادھر سے دور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد پہ بہت سے کرتے رہے. کھڑے ہو کر ان کی قربانیوں کو, ان کی شہادت کا قصہ یاد آتا رہا کہ قربانیوں سے ان کی شہادت ہوئی. وہاں سے میں واپس ہو رہا تھا, اکیلا تھا, تو انہوں نے اشارہ کیا میاں ادھر آؤ ادھر آؤ. میں ان کے ساتھ چلے گئے. اور جب ہم وہاں پہنچے تو بہت پتہ نہیں کب کی صحابہ کرام کی قبریں تھیں. اس میں سے خوشبو ایسی نکل رہی تھی کہ وہ خوشبو دنیا میں سن لی تھی. انہوں نے کہا یہاں ٹھہر جاؤ. بہت دیر تک ہم ٹھہرے رہے اور ایسی خوشبو نکل رہی, محسوس ہو رہا ہے خوشبو نکل رہی اندر سے, اور ایسی ناک میں پہنچ رہی ہے کہ ویسی خوشبو تو کبھی دنیا میں سونگنے کو نہ ملا. اس کے بعد میں میرے طبیعت چاہیے کہ ہمارے اور بھی ساتھی ہیں, ساتھ میں تھے ہمارے حج میں بہت سے, جیسے فاروق بھائی وغیرہ سب تھے. میں نے کہا کہ بھائی اور لوگوں کو, ساتھیوں کو اس کی اطلاع دی جائے, ان کو بھی سنگایا جائے. جب وہاں سے ہم تھوڑی دیر جانے کے بعد آئے تو پھر ختم ہو گئی. عجیب و غریب معاملہ ہے وہاں کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا, وہاں کی ایک ایک چیز کا, وہاں کی آب کا, وہاں کی ہوا کا, ہر چیز عجیب و غریب اللہ نے بنائی ہے. اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو جانے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی کی محبت دل میں پیدا کرنا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم سب کے دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو جائے, کیوں نہ ہو. اس لیے کہ آپ کو اللہ پاک نے ہر طریقے سے عجیب و غریب بنایا تھا, بلکہ معراج کا پورا قصہ بھی اللہ کے نبی کی عظمتوں کو ظاہر کر رہا ہے. اگر میں سنانا شروع کر دوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ پاک نے کیسے دعوت کی تھی عرش کے اوپر, اور کس پیار کے ساتھ بلایا تھا, اور کس انداز سے بلایا, تو بہت لمبا چوڑا وقت آئی. تو غرض یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت تو ایسی ہے کہ سب نے اس بات کی مطلب یہ کہ درخواست کی کہ ہم کو اللہ کے نبی کی امت میں ہی پیدا کر دے اللہ. نبیوں نے تمنا کی, ہمارا کیا. میں نے جو قصہ سنایا تھا اس سے پہلے جمعہ میں, بہت سے لوگ تو وہ ہوتے ہیں بیچارے جمعہ کبھی رات میں آ جاتے ہیں, اس وجہ طبیعت چاہتی ہے ان کے سامنے کچھ اور باتیں کی جائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے پہاڑ پر. ایک صاحب چلتے چلتے آئے اور پوچھا, آپ نے فرمایا کون؟ تو کہنے لگے کہ میں جن ہوں. آپ نے فرمایا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ کہنے لگے جس وقت اللہ کہہ رہے تھے نا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو, اور شیطان بھی تھا, میں وہیں تھا بازو. اور کہنے لگے جب قابل نے حابل کو قتل کیا تھا, آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قابل نے حابل کو, میرا بچپنا تھا اور ہر نبی سے میری ملاقات کی. جس نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام 1,24,000 تشریف لائے دنیا میں, ان سب نبیوں سے میں جا کر ملا. جن تھے نا وہ تو, جنوں کے لیے کیا مسئلہ, گڑی میں یہاں گڑی میں وہاں, کوئی مسئلہ 2 منٹ میں ہوں ہو جاتے ہو. اللہ پاک نے عجیب طاقت دی ہے ان کو. اور کہنے لگے میں جس نبی سے ملا ہوں اس نبی نے آپ کی تعریف بیان فرمائی. اور رسولوں سے 313 رسول دنیا میں گزرے ہیں, 313 رسول, 313 رسولوں سے میں ملا ہوں. ان سب رسولوں کی کتاب میں آپ کا تذکرہ ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لانے والے تھے نا, تو اللہ نے پورا آسمان سجایا, زمین سجائی, ساری کائنات کو بار ونق کیا, سب کچھ کیا. اور عجیب معاملہ ہے, میں کیا بتاؤں. مکے کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مکے کے ان پہاڑوں کو میں جانتا ہوں. جب میں نبوت سے پہلے گزرتا تھا تو نبوت کے اظہار سے پہلے پہلے 40 سال سے پہلے پہلے وہ پہاڑ یہ کرتے تھے, السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کو سلام کر دو. اور مطلب یہ کہ آپ اگر کہیں پر حدیث میں آتا ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ تشریف لے گئے اور آپ کا بول و براز, آپ کا بو پیشاب وغیرہ, بول و براز آپ کا کسی نے نہیں دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا. کیوں؟ عجیب اللہ کی شان ہے. ایک مرتبہ تو ایک صحابیہ نے پی لیا تھا, وہ جس کا تفصیلی قصہ ہے,
کسی موقع پہ عرض کیا جائے گا تم تفصیل سمجھانی پڑے گی. تو اس موقع پہ تو ایک بات ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ جب بول و برال آپ زمین پر کرتے تو زمین پھٹتی اور نگل لیتی. آپ کہیں سفر میں گئے اور وہاں پر آپ کو ضرورت پیش آئی تو آپ نے یوں کیا، آپ نے یوں کیا تو پورے درخت آ کے آپ کو ڈھانک لی تاکہ بے پردگی نہ ہو. سب سلام کرتے ہوئے آتے ہوئے السلام علیکم یا رسول اللہ. عجیب و غریب شان اللہ، عجیب شان کی ذات ہے میرے اور آپ کے آقا، عجیب شان کے آقا ہے. صحابیہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور کہنے لگے گرمی کا موسم ہے اور آپ کے بدن اطہر سے پسینے ٹپک رہے ہیں، اور میں جلدی سے شیشہ لے کر آئی آپ کے مطلب کہ بدن اطہر کو لگا کے میں نے پسینہ بھر لیا. آپ کی آنکھ کھلی تو فرمایا کیا بات ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول جس عطر میں آپ کا پسینہ مل جاتا ہے عرب میں وہ سب سے زیادہ خوشبودار ہو جاتا ہے. آپ کے پسینے میں بھی اللہ نے عجیب و غریب خوشبو رکھی تھی. اور وہ میں کیا کہوں، حضرت مولانا نور الحق صاحب پیر و مرشد پیر طریقت یہاں تشریف لاتے ہیں ہر مہینہ. خانقاہ ان کی بامن صاحب پاڑی پاک دیوبند کے فارغ ہیں، بہت بڑی قربانی ان کے والد محترم کی ہمارے بزرگوں میں ہے. وہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ جبل احد پہ تشریف لے گئے اور کہنے لگے کہ وہاں پر ایک عرب ملا اور کہنے لگے میں آپ کو بتاؤں یہاں آئیے، اور کہنے لگے کہ وہاں جانے کے بعد پہاڑ میں سے خوشبو نکل گئی. اس خوشبو کو سنگا. اس عرب نے کہا کہ کسی کو نہیں معلوم ہے یہ پہاڑ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی نے غزوہ احد کا جب پلان بنا رہے تھے، آپ شک کر رہے تھے کیسے ہوگا کیا ہوگا، تو آپ نے اپنا امامہ وہاں رکھ دیا تھا. اس امامے کی خوشبو آج تک موجود ہے، اس امامے کی خوشبو آج تک موجود ہے. ابھی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لانے کے وقت جس گھر میں پہلی مرتبہ جس در و دیوار میں آپ پہلی مرتبہ آ کے رکے تھے مسجد قباء کے پاس استقبال ہوا تھا. طلع البدر علینا بچیوں نے پڑھا تھا، خوب استقبال ہوا تھا. اور کہنے لگے وہ گھر برسوں تک رہا، صرف آپ وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرے تھے، اور کہنے لگے کہ جو جاتا تھا اس گھر میں سے خوشبو نصیب ہوتی. اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ کہاں تک چلے گئے تھے معلوم آپ کو؟ وہاں تک چلے گئے تھے جہاں پر غار تھا، خوشبو سونگتے سونگتے اللہ کے نبی کی بدن. جس راستے سے چلے جاتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہر انسان یہ سمجھ جاتا تھا کہ اللہ کے نبی کا گزر ادھر سے ہوا ہے، کہ وہ بہت دیر تک خوشبو پورے محلوں میں گزری. خوشبو کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے خاص انداز سے پیدا فرمایا تھا. عجیب و غریب آپ کے کمالات ہیں. لکھنے والے لکھ چکے، قلم ٹوٹ گئے، روشنائی ختم ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی کی صفات ختم نہیں. ظاہر بات ہے کہ ایسی ذات وحدہ لا شریک لہ، اللہ پاک نے ایسے نبی کی امت میں ہم کو بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 1,24,000 نبیوں سے میں ملا ہوں، ہر کتاب میں آپ کی صفتیں بیان فرمائی گئی. اور یوں فرمایا کہ میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میری عمر اتنی دراز کر کہ میں اللہ کے نبی کی امت میں شمار کیا جاؤں اور آپ کا دیدار کروں. فرمایا آج وہ خوش نصیب دن ہے کہ میں نے آپ کا دیدار کر لیا ہے اور آپ کی امت میں شامل ہو گیا ہوں. اور اس کے بعد کہنے لگے اللہ کا گھر بیت اللہ ہے وہ میں نے نہیں دیکھا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے. اللہ کے نبی 2 قدم چلے تھے، انتقال ہو گیا، جن کا انتقال ہو گیا. اللہ نے ان کی تمنا پوری کر دی. تو لوگوں نے ایسی تمنا کی ہے، لیکن ہمیں بغیر مانگے مفت کا ہم کو اللہ کے نبی کی امت میں پیدا ہونے کا شرف مل گیا. جو نبیوں نے تمنا کی تھی وہ ہم کو مفت میں مل گیا، بغیر مانگے ملا نا. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن ہم نے کیا حق ادا کیا؟ وہ تو آگے میں سنانا چاہ رہا تھا لیکن بات چڑ دی تو یہی سنا. ہم نے کیا حق ادا کیا؟ حالات ایسے بتاتے ہیں کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب قوم کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ پاک پھر دوسری قوم کو پیدا کرتے ہیں جو اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت کرے. قرآن کی آیت میں پیش کر سکتا ہوں آپ کے سامنے.
یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے ایمان والو، جو دین سے پھر جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ایک ایسی قوم لائیں گے، وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا. عجیب و غریب معاملہ ہے. دیکھ لیجئے کہ ہم لوگوں نے نبی کا راستہ چھوڑ دیا، ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا، تو اللہ پاک غیبی خزانے سے غیبی انداز میں ایسے لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں جو اسلام قبول کر رہے ہیں. موسیقی میں آپ پڑھتے رہتے ہیں میں نے اسلام قبول کیا، کہاں دنیا بھر کے واقعات. ہندوستان میں مولانا کلیم صدیقی صاحب کام کر رہے ہیں، اور تشریف لائے تھے جفتیات، بڑے عجیب عجیب غریب قصے سنائے ہوگا. ایک عالم صاحب ہم حیدرآباد گئے تھے، تو ایک مفتی صاحب نے کہا کہ میرے موبائل کے اندر کیسٹ میں 20 منٹ کی تقریر ہے نو مسلم. ہم نے کہا سنو، تو میں کہا مفتی سید اکبر صاحب وغیرہ سب تھے، انہوں نے سنا. 20 منٹ کی تقریر تھی، اور وہ شخص تھا جس نے تقریباً بابری مسجد کے توڑنے میں سب سے آگے تھا، اور اس کے علاوہ کٹر مسلمانوں کا مخالف. لیکن یہ اللہ پاک نے ہیرا جو نام تھا نا، اخباروں کے ساتھ ہیرا تھا، جو بچی تھی نوجوان لڑکی ہندو کی، ان کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، وہ ہیرا کی وجہ سے لمبا چوڑا قصہ 20 منٹ کا کیسٹ میں ہو، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو لے کر آؤں گا. تو انہوں نے مطلب یہ کہ وہ سنایا پورا کا پورا. وہ بچی کا عجیب و غریب حال. وہ چچا نے مسلمان ہوا، رہنے والے وہاں کے ہیں، وہ مظفر نگر کے قریب ایک گاؤں ہے بڑھانا، بڑھانے کے رہنے والے. اور بڑھانا وہ گاؤں ہے جس میں خالصتاً راجپوتوں کی اکثریت ہے، آج مسلمانوں، لیکن یہ کٹر غیر مسلم، اور کٹر وہ کہتے ہیں کہ میں بجرنگ دل کا. لیکن اللہ پاک کو جب ہدایت دینا ہے تو کیسی جدا بناتے ہیں. کہنے لگے کہ وہ لمبا چوڑا قصہ چھوڑ کے میں اتنی بات سنا دوں آپ کو کہ جب وہ ہیرا مطلبی کے گنڈوں کے ہاتھ میں سے نکل کے کر کے آ گئی تھی، وہ مولانا کلیم صدیقی کے گھر میں 2 مہینے رہی، اور ان کی بہن کے گھر میں 1.5 مہینہ رہی. اس کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ ابا جی میں امی ابا بہت یاد آ رہے ہیں مجھے. مولانا نے فرمایا کہ تم جاؤ گی تو وہ ختم کر دیں گے، تم کیوں جاتی ہو؟ کہنے لگے نہیں مجھے یاد آ رہے ہیں. بچی نے بہت ضد کیا، مولانا نے منع کیا کہ نہیں مت جاؤ، مناسب نہیں ہے، یہی رہو نا، تمہیں کیا کمی ہے؟ نہیں میں جاتی ہوں، خالی دیدار کرتی ہوں. اچھا تب تم جا رہے ہو تو ان کو اسلام کی دعوت دینا اور اسلام پہ جمع رہنا، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پہنچ گئی اپنے گاؤں. اب پہنچ گئی تو سب نے مشورہ کیا، بجرنگ دل کے لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے، کیا کرنا چاہیے اس کو. تو سب نے طے کیا کہ یہ بچی کو قتل کرو، اس کے علاوہ کوئی چارے کار نہیں، قتل کر دو اس کو. تو چچا نے، ابا نے، کیونکہ ماں کا انتقال ہو گیا تھا تھوڑے دن کے بعد، اور ماں کا اسلام کا خاتمہ ہو کل میں. تھوڑے دن کے بعد مطلب یہ کہ کہا کہ بیٹا ذرا چلو، ذرا چلنا ہے تمہیں ہمارے ساتھ. تیار ہو گئی، چلے گئی. اور کہنے لگے کہ مجھے اندازہ لگ گیا تھا کہ مجھے مارنے لے جائے. تایا بھی چچا دونوں کے تھے. والد کو تو محبت آ رہی تھی، چچا کو کوئی محبت نہیں آ رہی تھی، جو بعد میں مسلمان ہو چچا. کہنے لگے ہم پہنچے وہاں پر تو نہر کے کنارے کے اوپر گڑھا کھدا ہوا تھا. چچا نے کوئی گڑھے کے اندر ڈال، اور گڑھے کے اندر ڈال کر پیٹرول اوپر سے ڈال اور کاڑی لگا دی. باپ کو دیکھا نہیں گیا، باپ ایک طرف آ گئے. لیکن مطلب یہ کہ وہ ہیرا جو بچی تھی اس نے چیخ کے، کیا عجیب و غریب اس کی داستان ہے کہ آدمی وہ کیسے سنے تو روتا ہی رہے. عجیب و غریب داستان اس کی یہ ہے کہ جس وقت اس کو آگ لگی ہے تو وہ کہنے لگی کہ ابا کلمہ پڑھ، چچا کلمہ پڑھ، چچا کلمہ پڑھ، چچا وہ یہ کہہ رہی ہے چچا کلمہ پڑھنا. دیکھنا ابا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ کہتے کہتے مر گئی بچی، جان دے دی. لیکن اسلام بھی تو ایک گھر کرنے والی کوئی طاقت ہے نا.
باپ کو دیکھا، باپ بیمار پڑ گیا، اس کے بعد میں آ کے اس نے کہا کہ اس کی ایسی قربانی اس کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ چچا بھی مطلب یہ کہ پھر ایسے حالات بنے چچا کے کہ ان کو بھی اسلام قبول کرنا پڑا، اور آج اسلام قبول کر لے کے بہترین نے کہا کہ بھائی میں تو میرٹھ جیسے فساد میں جو ہوا تھا، اندرا گاندھی کے زمانے میں جو فساد ہوا تھا، کہنے لگے میرٹھ کے فساد میں 25 مسلمانوں کو تو قتل کر چکا ہوں، اور گجرات میں اتنا کرا، یہ کرا، وہ سارا قصہ بیان کیا۔ کیا کروں؟ کہنے لگے کہ جتنے تم نے قتل کیے اتنے مسلمان ہو، تمہارا کام ہی کیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو پیدا کر رہے تھے جو اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی، کیوں اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے جو محبت اللہ سے کرنا چھوڑ دیتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ، پھر اللہ ایسی قوم لاتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائی بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنا سیکھ جاؤ، اور اللہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھ جاؤ۔ اگر اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت دل میں آ جائے گی نا، ساری بیڑا پار ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس وجہ سے سنو قرآن، یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے آگے کی بات سنیے آپ۔ سبحان الذی اسرا، اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے اللہ کی ذات۔ میں تو قصہ بیان نہیں کر رہا ہوں، میں تو چند باتیں سیدھا سیدھا جو اس وقت مناسب ہے وہ باتیں کروں گا۔ دیکھو سبحان کسے کہتے ہیں؟ سبحان اس کو کہتے ہیں جو سب کچھ کر سکے۔ سبحان پاکی کو، بڑائی کو، اللہ کی طاقت کو بیان کرنے کا نام سبحان ہے۔ اور اس کے اندر، سبحان کے اندر دوسرا پہلو یہ ہے کہ اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی تواضع، اپنی حقیقت کچھ بھی نہیں، یہ ہے سبحان۔ اللہ کی طاقت یہ ہے کہ سب کچھ کر سکتی ہے، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سبحان۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے کیا کیا معلوم؟ اتنا بڑا قصہ بیان کیا، کتنا بڑا قصہ معراج کا اور اسراء کا، کتنا بڑا قصہ کہ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس وجہ سے اس سورت کو، اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے سبحان کا لفظ استعمال فرمایا۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے آپ، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، تو فرشتوں نے ایک اعتراض کیا تھا، تو اللہ نے کہا، اس وقت کہا تھا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانک لا علم لنا، آپ کی ذات تو سبحان ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، ہم تو نہیں جانتے، جتنا آپ نے سکھایا اتنا ہی جانتے۔ یہاں پہ بھی سبحان کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور وہ آپ دیکھ لیجئے کہ جس وقت آپ اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اور ٹھوکر مار کر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور مسجد کے اندر داخل ہو کر سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا، کو سب چیزوں کو حرام کر دیتی ہے تکبیر، دنیا ادھر ہم ادھر، یہ مطلب وجہ ہاتھ یوں ہی رکھ سکتے تھے، نہیں، دنیا پیچھے، مطلب یہی ہے، دنیا پیچھے، اللہ نہیں آپ آگے ہیں، اللہ نہیں سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مطلب یہ کہ آدمی اللہ اکبر کہہ کے کسی چیز میں آ گیا، کہاں آ گیا؟ اللہ کی ذات میں سیر کرنے کے لیے آ گیا۔ اس وجہ سے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ سب چیزیں حرام، اب نہ بول سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ ادھر دے سکتے، نہ ادھر دے سکتے، سوچ سکتے نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ ہی اللہ۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے نماز میں تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ بسم اللہ شروع کرنے سے پہلے ہی اللہ اکبر کہتے ہی سبحانک اللہم، یہ دعا کی طریقہ، سبحانک اللہم، کیا بہت بڑی ذات ہے، بہت پاک ہے، بہت بالکل بے عیب ہے، اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ نہیں اور آپ سب کچھ۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند۔ بندے کے لیے مطلب یہ مخلوقات میں سب سے زیادہ لفظ اگر اللہ کو کوئی پسند ہے تو وہ عبد کا لفظ پسند ہے، اور بندے کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی مقدس چیز ہے تو وہ سبحان کی چیز ہے۔ سبحانک لا علم لنا، سبحان ربی الاعلی۔ اس وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ رکوع میں جاتے وقت سبحان ربی العظیم، پاک ہے اللہ، آپ بڑے ہیں، وہی تو بڑے، اور کون بڑے ہیں؟ سبحان سبحان۔ اور سجدے میں جب جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، یعنی عظیم کا لفظ کم در اور اعلیٰ کہتے ہیں، اس میں تفضیل، یہ گرامر کے حساب سے
سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہیں آپ میرے رب، بہت بلند ہے آپ کی بلندیوں تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ اور کب کہاں کہلا رہے اللہ تعالیٰ؟ انسان کا جو مقدس سر ہے وہ سب سے زیادہ رگڑا کر ذلیل کر کے کہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے میرے سامنے، اور بندہ تو اقرار کر میں کچھ نہیں ہوں۔ اللہ بتاؤ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کیوں کہلوا رہے ہیں؟ اگر یہ چیز اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے اللہ ہی سب کچھ ہیں، اللہ ہی طاقت والے ہیں، اللہ ہی رزق دینے والے ہیں، اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ ہی عزت دینے والے ہیں، اللہ ہی ملک دینے والے ہیں، اللہ ہی مال دینے والے ہیں، اللہ ہی سب کچھ کرنا، کچھ ٹینشن رہتا کیا؟ ٹینشن سے دور کرنے کے طریقے بتایا میں آپ کو کہتے محسوس طریقے سے۔ ٹینشن ہر ایک ٹینشن میں آج کل، مالدار بھی ٹینشن ہے، غریب کو بھی ٹینشن ہے۔ مالدار کو ٹینشن کیا ہے؟ اور ہونا۔ غریب کو ٹینشن کیا ہے؟ مالدار کے برابر ہونا۔ ٹینشن سب کو لگا ہوا ہے، کوئی ٹینشن سے خالی نہیں۔ عورت رہن دو، مرد رہن دو، ٹینشن کا دور۔ اس وجہ سے شوگر بی پی میں ڈاکٹر کے پاس گئے تو بولتا کیا ٹینشن ہے آپ کو؟ پوچھتا ہوں کہیں بھی ڈاکٹر کے پاس گئے تو کیا ٹینشن رہتا؟ کیا بولتے ہیں؟ ہر ایک کا ٹینشن الگ الگ ہے، بولنے کا رہتا ہے کہ ہر ایک کا ٹینشن۔ اور کہیں بھی جاؤ شوگر بڑھ گئی صاحب، بولے تو کیا ٹینشن ہے؟ دل میں درد ہوا یا گیسز کی وجہ سے ہو، کیسے بھی ہو، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کاہے کا ہے، بس ٹینشن بہت ہے جی، ان کو ٹینشن آنے مت بولتا۔ ٹینشن جاتا کیا؟ ٹینشن ایک ہی طریقے سے جاتا جو میں بتا رہا ہوں، اور کوئی ٹینشن جانے کی دنیا میں طریقے نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مالداروں کے محلے میں تھے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی حدیثوں کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر سکا دنیا میں، اتنے امام بخاری سے بھی بڑا مقام ہے ان کا، عبداللہ ابن مبارک کا حدیث۔ تو مالداروں کے محلے میں تھے تو انہوں نے بولے کیا ٹینشن ہے، ایک بلڈنگ دیکھے تھے، دو بلڈنگ، اپن ویسے بن نہیں سکتے بلڈنگ، ٹینشن میں پیدا کر دے رہے۔ بولے رکھو یہ سب، بول کے جھوپڑیوں میں جا کے چلے گئے۔ جھوپڑے میں جا کے دیکھو اللہ کا شکر ادا کروں گی، اللہ کا شکر۔ کیوں؟ وہاں ایک گاڑی دیکھے گی ٹینشن آ رہا، ایک بلڈنگ دیکھے گی ٹینشن آ رہا، یہ امریکہ کا نقشہ، یہ لندن کا نقشہ، اب میں بول رہا ہوں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، یہ لندن کا نقشہ اپن بنا نہیں سکتے، دیکھ دیکھ کے ٹینشن میں گاڑیاں ایک سے ایک آنا۔ انسان کو تو صبر ہے نہیں، ایک گاڑی ہے کہ وہ لینے کی چکر میں رہتا، کیسی بھی رہنے دو، مطلب وہ مطلب ترقی میں رہتا نا، اس وجہ سے ٹینشن تو آنا یقینی ہے سب کو، ٹینشن سے تو کوئی دور نہیں، سب کے ٹینشن الگ الگ ہے، مگر ٹینشن انہوں بولے ارے۔ اس کے بعد میں کہنے لگے جب غریبوں کے محلے میں گیا تو سب سے بہتر مجھ تھا، سو غریب تھے تو سجدے شکر ادا کرا، یا اللہ تیرا شکر ہے، کیا نعمتوں سے نوازا میرے کو، سب میرے سے نیچے میں سب سے اوپر۔ وہاں سب اوپر تھے تو اپنے کو ٹینشن تھا، یہاں سب سے اوپر ہو گئے تو اپنا ٹینشن ختم ہو گیا۔ تو اس وجہ سے مسئلہ ہے آدمی کے اختیار میں ہے یہ سب کچھ۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے سبحان کا لفظ استعمال فرمایا، جس کو سبحان سمجھ میں آ جائے اس کا ٹینشن ختم۔ اللہ کرنے والے بھی مقدر میں ہے۔ اب مطلب یہ کہ بھائی اپن کیا کر سکتے، بولو ایک بال بھی جو سفید ہو جائے اپن کالا نہیں کر سکتے۔ آپ بولیں گے خطاب سے کر سکتے، وہ رہتا کیا؟ پھر سفید ہو جاتا ہوں۔ قدرتی جو بال ہے وہ سفید ہو گیا تب اس کو کالا نہیں کر سکتے ہم، اتنے تو ہم مجبور ہیں، اتنے مطلب یہ کہ اللہ کے سامنے عاجز ہیں، کیا کر سکتے؟ انہوں سب کچھ کر سکتے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے سبحان کی تعریف۔ اور جب بندے کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، انہی کی طاقت ہے، انہی کی قدرت ہے، وہی بلند بالا ہے، وہی سب کچھ کرنے والے، کائے کا ٹینشن؟ بھائی تم جیسا رکھے اس میں خوش ہم، ٹینشن ختم۔ غریب ہے اس میں مست رہنا، مالدار ہے اس میں مست، متوسط ہے اس میں مست، جو اللہ پاک جیسا دیا اس میں مست۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں گھر سے نکلا اور میرے گھر میں میرے پیر میں چپل نہیں تھے، ٹینشن شروع ہو گیا۔ کیا ٹینشن شروع ہوا؟ سب چپل والے ہیں، میرے کو چپل نہیں ہے، کیا پریشانی ہے، اتنی غربت ہے میرے پاس کہ چپل نہیں ہے۔ کہنے لگے تھوڑی دور گیا میں تو ایک آدمی پڑا ہوا تھا جس کے دونوں بھی ٹانگ نہیں، پوری سجدے میں گر گئی، اللہ کم سے کم یہاں ٹانگا تو ہے، وہاں ٹانگیں نہیں ہے۔ ٹینشن دور ہو گیا، ٹینشن دور ہونے کا طریقہ، فوری سجدے میں گر گئے انہوں، کیا اللہ یہاں تو کم سے کم ٹانگ ہے، چپل نہیں ہے تو کیا نہیں رہے تو کوئی پرواہ نہیں، ٹانگ ہی نہیں ہے یہاں پہ تو چلتا نہیں، انہیں کیسا کر رہا، فوری ٹینشن دور ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک سوچ رہے تھے چپل نہیں ہے، دوسروں کے پاس چپل ہے تو ٹینشن آیا تھا، اور جب تک کہ کسی کے پاس ٹانگ ہی نہیں ہے، اپنے پاس تو کم سے کم ٹانگ ہے، تو شکر کا جذبہ پیدا ہو گیا۔
اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دین میں اوپر کے لوگوں کو دیکھو اور دنیا میں نیچے کے لوگوں کو دیکھو. اپنا الٹا فلسفہ ہے. ارے اس کے پاس ایک پلاٹ ہے، میرے پاس ایک بھی نہیں ہے، اس کا 2 پلاٹ ہے، میرے پاس ایک بھی نہیں ہے، اس کا ایک گھر ہے، میرے پاس پریشان. سب پریشانی کی دنیا بھول، سب پریشان. اس وجہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پریشانی کے طریقے جو بتائے، امت کو پریشانی کے طریقے بھول گئی. ہم جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے پریشانی کے بعد اختیار کرتے ہم. یہ فلسفہ سمجھیے تھوڑا سا، معاشرے کی بات ہے، ہم بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ بھی. پریشانی آنے کے بعد وہ طریقہ اختیار کرتے. اللہ کے نبی نے پریشانی آنے سے پہلے وہ اختیار کرنے کا حکم فرمایا. کیا؟ صدقہ. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقے سے اپنا علاج کراؤ اور صدقے سے اپنی غربت ختم کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی پریشانی جو آتی ہے وہ کیوں آتی؟ سوچیے ذرا. کوئی بھی پریشانی اس وجہ سے آتی، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پریشانی آتی. یہ قصہ ہمارا سمجھو کیسے آتا. دنیا میں یہ معاملہ ہے، اگر ہم کہیں ملازم ہیں تو اگر آفیسر ناراض نہیں ہونا بولے کتنی کوشش کرتے، سناتے رہتے لوگ میرے کو واقعہ سے بول تو معلوم ہے میرے کو. آفیسر ناراض نہیں ہونا بول کے بہت پریشان رہتے لوگ. ارے اس کا کام تو بھی کرنا، اس کو کچھ تحفے تو بھی دینا، اس کو کچھ تو بھی کرنا، نہیں تو انہیں پریشان تو اپنے کو پریشان کر دیتا. تو اس وجہ سے اس کو خوش کرنے کی پوری کوششیں کرتے رہتے، پوری کوششیں کرتے. ایک دکان کا سیٹ اگر ناراض نہیں ہونا تو ملازم کتنی کوشش کرتا ہے کہ صاف 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 آپ جیسا بولے ویسا کرتے رہتا ہوں. ٹھیک ہے، سیٹ صاف کی اگر گر گئی تو اپنی نوکری ختم، پریشانی شروع ہو جاتی. آفیسر ناراض ہو گیا تو اپنی پریشانی. جو آفیسروں کا آفیسر ہے، جو سیٹوں کا سیٹ ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، وہ اگر ناراض ہو گیا تو پھر کہاں سے رہتی ہے اپنے پاس نعمت؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ رزاق ہیں اور اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے جانوروں کو، غریبوں کو، امیروں کو، کافروں کو، یہودیوں کو رزق دینا میرا کام ہے، دیتا ہوں. اس وجہ سے اللہ میرا سب کو دے رہے، اللہ تعالیٰ سب کو دے رہے، وہ ان کا وعدہ ہے. لیکن مطلب یہ کہ جب وہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر حالات اس قسم کے پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا، اس کی نظر اللہ کی طرف نہیں جاتی، اللہ کی. اس وجہ سے اگر کسی کو سبحان سمجھ میں آ گیا، پورا معراج کا قصہ سمجھ آ گیا اور اپنا ٹینشن ختم. کیوں؟ سبحان وہ ہے، 5 ذات وہ ہے، بے عیب ذات وہ ہے، سب کرنے والے وہ کچھ ہیں، اپن کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے معراج سے پہلے سبحان کا لفظ استعمال کیا کہ سبحان اللہ، سبحان کو سمجھو تم. اس لیے کہ جس کو سبحان ربی الاعلیٰ سمجھ میں آ جائے اور سبحان ربی العظیم سمجھ میں آ جائے، سبحانک اللہم سمجھ میں آ جائے، اس کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا. یاد رکھو، اس وجہ سے اگر کسی کو سبحان سمجھ میں آ جائے تو کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. یاد رکھنا بات، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے ایک قصہ سنو، قصوں سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. الکبائر میں لکھا ہوا ہے، کتاب الکبائر میں علامہ ذہبی نے لکھا ہے. کہنے لگے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب تھے، غریب آدمی، مچھلی لے کر جا رہے تھے. اب مچھلی لے جا رہے تھے تو ایک صاحب جو دادا قسم کے رہتے ہیں نا، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، صرف دادا گیری رہتی ان کی مزاج. یہ رہتا، اس کو ایک مار دو، اس کو ایک مار دو، اس کا چھین لو، اس کا چھین لو، یہ دماغ چلتا ہوں اور کچھ بھی نہیں چلتا. دادا آدمی ہو بیچارہ. تو کہنے لگے کہ ایک دادا آدمی، پہلوان آدمی ہمارے علاقے کا، سارے لوگ اس سے گھبراتے تھے، ڈرتے تھے. کہنے لگے وہ راستے میں دیکھا کہ مچھلی بہترین قسم کی لے جا رہا ہوں. اس نے کہا مچھلی دے. انہوں نے بولا صاحب یہ مچھلی میں لے جا رہا ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے، بڑی مشکل سے خرید کے لایا ہم نے، ایک رسید کرے. عادت ہے نا، دادا ہوں عید کا مت بول کر رسید کر دیو. رسید کرتی مچھلی چھین لیے، مچھلی چھین کے لے کے چلے گئے. بیچارہ غریب کیا کرتا، مظلوم کیا کرے گا؟ بولو، کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن نکلی، تھوڑی دور گئے، مچھلی ایسا کاٹی، زخم ہو گیا اور کاٹتے ہی درد شروع ہو گیا. گھر گئے، مچھلی پھینک دیے، سیدھا ڈاکٹر کے گئے. ڈاکٹر بولا زہر چڑھ گیا، انگلی کاٹنا پڑتا. انگلی کاٹ دی. انگلی کاٹنے کے بعد درد ختم نہیں ہوا تو ڈاکٹر بولے ہاتھ کاٹنا پڑتا. ہاتھ کاٹ دیے. ہاتھ کاٹنے کے بعد انہوں اوڑھ کر راستے سے جا رہے تھے، ایک صاحب ملے. کہنے لگے کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے صاحب مچھلی لے جا رہا تھا، وہ کاٹی. کاٹنے کے بعد ڈاکٹر انگلی کاٹو بولا، ہاتھ کاٹو بولا. انہوں بولے بھائی آپ کسی پہ ظلم تو نہیں کیے کیا؟
دادا آدمیوں کو بات بھی جلدی سمجھ میں آتی. ظلم تو کرے تو تھے, آپ کسی پہ ظلم تو نہیں کریں, آپ کسی کو ستائے تو نہیں. تھوڑی دیر ٹھہر گئے, انہوں ٹھہر کے بولے ہو بھائی ستایا ہمیں. کہنے لگے پہلی فرصت میں جا کے ان سے معافی مانگ لو. اگر تم معافی مانگ لیتے تو یہ انگلی بھی نہیں کرتی تھی تمہاری, سیدھا چلے جاؤ. وہ سیدھا گئے, جانے کے بعد سیدھا آدمی جب پریشان ہوتا کچھ بھی نہیں سوچتا, سیدھا پاؤں میں گر گئے. پاؤں پکڑ کے بولے رہے بھائی معاف کر دے, تیری مچھلی تیرے کو دے تو کہیں سے ملا دے, معاف کر دے. بولا کیا بات ہوا؟ ارے جب سے تمہاری مچھلی کھینچا یہاں درد یہ کٹا سب کٹ گیا, اور اگر نہیں تو معاف کرا تو پورا جسم کٹ جاتا میرا. اللہ نے مومن بندے کو ایسا رحم دل بنایا, سب کو معاف کر دیتا. اور معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے, وہ یاد رکھتا. اگر کوئی معافی مانگے معاف کر دینا, اگر کوئی معافی مانگے وہاں دادا گیری نہیں دکھانا, معاف کر دینا. کیوں؟ اللہ کا بندہ معافی مانگنے کے لیے آیا ہے, معاف. تو اتنا بھی ظلم کرنا تو کچھ معاف کر دینا, کوئی بھی رہن دو. اللہ کے نبی نے سب کو معاف کیا, ویشی کو بھی معاف کیا, ابو سفیان کو بھی معاف کیا, اکرمہ کو بھی معاف کیا, سب کو معاف کیا. ہم بھی اللہ کے نبی کی سنت کو اختیار کرنا, سب کو معاف کر دینا. تو انہوں نے کیا کیا؟ مومن بندہ رحم دل, ان معاف کر دیا. معاف کرتے ہی درخت ختم, کوئی دوا کھانے کی ضرورت نہیں پڑی. تو انہوں نے یہ پوچھا, اس مچھلی جس سے چھینی تھی اس سے پوچھا تھا کہ جب میں سے تھپڑ مار کے مچھلی چھینا تھا کیا تو کچھ بددعا دیا تھا؟ کہنے لگے بددعا تو دیا ہوں. کیا بددعا دیا تھا؟ بددعا دیا تھا یا اللہ میرے سے زیادہ طاقت والا انہیں ہے, مچھلی چھین لیا, اس سے زیادہ طاقت والا تو ہے, تو کیا چنتا چل لے. یہ کہا میرے سے زیادہ طاقت والا یہ ہے, اس نے مچھلی چھین لی. اے اللہ اس سے زیادہ طاقتور تو ہے, کیا چنتا چل لے. اللہ نے ہاتھی چھین لیا. یہ ہے مطلب کیا؟ سبحان آدمی سمجھا تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا. کیوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, اللہ پاک ہے, بے عیب ہے, سب کچھ کرنے والے وہی ہیں, سب کچھ طاقت والے وہی ہیں. یہ معنی وہ بیان کر رہا ہوں جو مفسرین نے لکھے, میں اپنی طرف سے نہیں بیان کرتا. سبحان کی وہ طاقت ہے, قرآن کے جملے میں پوری رات گزر جائیں گی. سبحان قرآن تو موجودہ ہے نا, تو اس وجہ سے سبحان کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ہیں, بے عیب ہیں, ساری طاقتوں والے, ساری قوتوں والے, ساری قدرتوں والے, ساری چیزوں والے. اس وجہ سے سبحان کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا یہ سمجھانے کے لیے کہ جو بندہ سبحان کو سمجھ لے گا یعنی اللہ کو سمجھ لے گا, اور جو بندہ اللہ کو پالے گا اپنی حقیقت کو سمجھ جائے گا, میری کوئی حقیقت نہیں, میں بالکل بے حیثیت ہوں, میرا کیا. اس وجہ سے بزرگ نے فرمایا, ایک راستے سے جا رہے تھے, راستے سے جاتے جاتے ایک نوجوانی کی تو طبیعت میں کیسا ہوتا ہے, من چلاپن رہتا, شوقی رہتی, اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو, وہ کرو وہ کرو. نوجوان ایک عمر رہتی, سب گزرتے اس عمر سے. تو اور اگر تھوڑا مطلب یہ کہ کپڑے ذرا اچھے پہن لیے اور بال اگر ہیرو جیسے ہو گئے اور جینس پینٹ اور وہ ٹائی وائی لگا لیے تو اور جسم کی حرکت بدل جاتی. بال اگر اور اللہ نے اچھے دیے تو پھر اس کے سر بھی بدل جاتا. عجیب و غریب چیز ہے یہ بھی جوانی. تو وہی سیکھ جا رہے, کوئی نوجوان مٹکتے بٹکتے جا رہے تھے, وہ بزرگ سامنے سے تشریف لا رہے تھے. تو نوجوانوں کو مطلب ہے کہ دیکھ کے آیا, تو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ جو اللہ والے رہتے بیچارے, اللہ اللہ کرتے رہتے, تو ان کو تو لوگ پاگل ہی سمجھتے, اور پاگل بھی رہتے, اللہ کے یاد میں پاگل ہی رہتے انہوں. تو انہوں نے کہا میرے کو پہچانتے نہیں, اپنی جوانی میں کہا, عقل پھوک میں. حالانکہ اللہ نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْجِبَالَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. ارے اکڑ کے مت چل, نہ پہاڑ کی طرح اونچا ہو سکتا نہ زمین کو پاڑ سکتا, تو تیری طاقت ہی نہیں ہے. یعنی اللہ نے سبحان سمجھایا اس آیت میں بھی. تو کیا ہے تیری طاقت کیا ہے؟ ابھی ذرا اگر اسکرو ڈھیلو کر دیا, ڈھیلا ادھر کرنے میں چلے جانا پڑتا, یہ تیری طاقت ہے. کیا ہے طاقت ہماری؟ طاقت. اس وجہ سے اکڑ گھوم, اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں کرنا کبھی. اس وجہ سے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے, اپن کیا ہے, کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پہچانتے نہیں میں کون ہوں؟ تو وہ بھی تو اللہ والے کہنا, کہنے لگے خوب پہچانتا ہوں, تو کون ہے؟ پہلے کیا پہچانتے ہو؟ کہنے لگے تو پیدا ہونے سے پہلے منی کا گندا خطرہ تھا, اور بیچ میں تو کئی کلو پیخانہ پیٹ میں لے کے پھر رہا,
اور مرنے کے بعد تیرے گندے کپڑے میں تجھے لپٹ کے پھینک دیا جائے گا، جو تجھ سے بہت سے خود بھاگ جائیں گے. یہ تیری حقیقت ہے. اور حقیقت میں اللہ نے یہی حقیقت ہے. انسان کی کیا حقیقت ہے؟ مر جائے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. کون پوچھنے والا ہے؟ پہلے ہی دن بھول جاتے ہیں لوگ. اب تو موتا میں بھی ہنس رہے لوگ. اتنی غفلت آ گئی ہے، قبرستان میں بھی ہنس رہے، موت کے گھر میں بھی ہنس رہے، جنازے میں بھی ہنس رہے، سب ہنس رہے. اللہ حفاظت فرمائے ہماری. تو غرض یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے اللہ کی ذات، بے عیب ہے. کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے فرمایا کہ معراج کا جو قصہ پیش آیا ہے اور جن حالات کے اندر پیش آیا ہے وہ ایسے حالات ہیں، اگر آپ اس کا پس منظر سننا چاہیں کہ کن حالات میں اللہ کے نبی کو پیش آیا تو میں تھوڑی دیر میں سنا دوں آپ کو، تاکہ اس وقت کے حالات سمجھ میں آ جائیں تو اپنے حالات سمجھنے میں آسانی. ہر آدمی کو کچھ حالات ہوتے ہیں نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیے تو سب محبت کر رہے تھے، لیکن جس سے آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو سب دشمن ہو گئے. اپنے بھی، غیر بھی، گھر والے بھی، سب دشمن ہو گئے. اور دشمن ہو کے کیا کیا؟ اتنا پریشان کیا، اتنا پریشان کیا کہ پریشانی کی انتہا یہ کہ شعبے ابھی تعلیم میں ڈال دیا. شعبے ابھی تعلیم میں ڈال دیا. وہ گھاٹی پہاڑوں کی جس میں 3 سال تک سماجی بائیکاٹ، معاشی بائیکاٹ، سب بائیکاٹ کر دیا. کوئی چیز جا نہیں سکتی، کسی سے مل نہیں سکتے، کوئی کھانا نہیں جا سکتا، کوئی پانی نہیں جا سکتا. معمولی بات نہیں تھی. 3 سال ایسے گزرے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ تو اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ وہ جو معاہدہ لکھ کے لگایا تھا اس کو دیمک نے کھا لیا. اور آپ نے فرمایا اپنے چچا سے جا کے دیکھنا، ابو طالب سے کہا کہ دیکھو دیمک کھا لیے، اس کو مشرکین کو دکھاؤ. جب دیکھا تو اس کاغذ کے اوپر اللہ کا لفظ لکھا ہوا تھا، باقی سب ختم. کم سے کم یہی سمجھ لیتے تو ایمان لا لیتے وہ لوگ. اللہ کا جو لفظ تھا وہ باقی تھا، باقی سب خالی. معاہدہ ختم، دیمک خالی تو کہے گا معاہدہ. سب نے کہا معاہدہ ختم، نکالو ہمیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی کٹھن گھاٹیوں کے اندر آپ 3 سال تک پریشان رہے. اچھا وہ ہوا تھا، باہر نکل کے آئے تو مشرکین مکہ نے آگے دھاوا ڈال دیا اور یہ کہا ابو طالب آپ کے بھتیجے کو سمجھا لو، اگر یہ چاہتے ہیں خوبصورت لڑکی تو ہم دیتے ہیں، مال چاہتے ہیں تو مال دیتے ہیں، عہدہ چاہتے ہیں تو سردار بنا لیتے ہیں. چچا نے آ کے کہا بھتیجے سارے لوگ آگے میرے پاس، بڑے بڑے لوگ، اب تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو تو یہ مل جائے گی. آپ نے فرمایا کہ چچا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں تو میں لیکن دعوت کا کام نہیں چھوڑوں گا، دعوت کا کام چھوڑنے والا نہیں ہوں میں. چچا نے ان سے کہا تو وہ مایوس ہو گئے. مایوس ہونے کے بعد ایسے حالات پیش آئے کہ تاریخ اور سیرت پڑھتے چلے جائیے آپ، وقت نہیں سنائے گا. ہوا کیا؟ چند دنوں کے بعد وہ چچا جو چاہنے والے تھے ان کا انتقال ہو گیا. ابو طالب کا سہارا ختم ہو گیا. اور پھر مطلب یہ کہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ شریک حیات جس کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے، وہ شریک حیات جنہوں نے ہر موقع پہ ساتھ دیا، ہر موقع پہ ساتھ دیا، ہر موقع پہ ساتھ دیا. سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ الکبریٰ، سب سے پہلے نماز پڑھنے والی نبی کے ساتھ خدیجہ الکبریٰ، سب سے پہلے دنیا میں وضو کرنے والی نبی کے ساتھ خدیجہ الکبریٰ. ایسی نیک صالحہ بیوی، اور اپنا پورا مال اللہ کے نبی پہ قربان کر دیا کہ پوری جائیداد پورا مال آپ کے لیے. ایسی صالحہ خاتون اور ذہین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال بھی اسی سال ہو گیا. اللہ کے نبی کو اتنا غم ہو گیا، اتنا غم ہو گیا، اس کا آپ ہی نام میں عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال. غم کا سال رکھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت سے پہلے کھانا لے کر جانا غار میں، توشہ لے کر جانا، اور اپنے شوہر محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا. اور جب پہلی وہی آئی تو سیدھا گھر میں آئے تو تسلی دینا آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اچھے انسانوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں. آپ اچھے انسان ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو نوفل کے پاس لے گئی، چچا کے پاس. چچا نے کہا اچھا ان کے ساتھ یہ حالات پیش آئے ہیں تو میں بھی انجیل کا عالم ہوں، میں نصرانی ہوں، اور انجیل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خاتم النبیین کی علامتیں ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مکے کے لوگ آپ کو یہاں سے نکالیں. تو آپ نے تعجب سے پوچھا مجھے نکالیں گے؟ ہاں آپ کو نکالیں گے. اور پھر یوں فرمایا جس وقت آپ کو نکالیں گے کاش میں بھی زندہ ہوں آپ کی مدد کروں. حضرت نوفل ایسی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ہر موقع پہ ساتھ دینے والی، غم گسار، شریک حیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہماری ام المومنین، ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو آپ نے کیا سوچا؟ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، مکے میں کوئی بات سننے تیار نہیں ہے،
سب نے بائیکاٹ کر رکھا ہے، بات سننے کو منع کر رکھا ہے، ادھر اہلیہ کا انتقال ہو گیا، ادھر چچا کا انتقال ہو گیا، تو آپ کیا، تو آپ تو داعی تھے نا، آپ تو دنیا میں آئے تھے دعوت کے لیے، آپ نے طائف کا سفر فرمایا، اور جب طائف کا سفر فرمایا تو وہاں پر 3 لوگوں نے، وہاں کے سرداروں نے کیا کہا، آپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہم۔ کسی نے کہا آپ نبی ہیں تو نبی سے بات کرنا بے ادبی ہے، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو جھوٹے سے میں بات کرنا نہیں چاہتے، نعوذ باللہ کی بات کی۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اس کے بعد آپ وہاں سے بھی مایوس ہو کے چلے تو انہوں نے نوجوانوں کو لگا دیا، انہوں نے پتھر اتنے برسائے کہ پورے دونوں جوتے آپ کے خون سے بھر گئے۔ جب خون سے بھر گئے تو وہاں پر عتبہ اور شیبہ کا باپ تھا، وہاں پر عداس وہ غلام تھا، ان کا نصرانی غلام تھا۔ عتبہ اور شیبہ کو رحم آیا کہ کوئی مسافر جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ لو کھجور لے جا کے ان کو دے دو۔ جب کھجور لے جا کے دیا تو اللہ کے نبی نے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو عداس کے کان کھڑے ہوئے، کہنے لگے کیا بات ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے اور یہ بسم اللہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ کہنے لگے ہاں میں نبی ہوں۔ تم کہاں کے ہو؟ کہنے لگا میں نینوا کا ہوں۔ ارے نینوا، وہ جو یونس علیہ السلام کا جو مقام تھا نینوا، وہاں کے ہو؟ کہنے لگے آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ کہنے لگے وہ تو ہمارے بھائی ہیں، نبی ہیں وہ۔ عتبہ اور شیبہ نے دیکھا کہ یہ بھی ان کے قبضے میں آ گئے تو پریشان ہو گئے وہ لوگ۔ عداس نے ان کو کھلایا اور پلایا، وہاں سے آپ رخصت ہوئے تو اس وقت جو دعا نقل کی ہے تو وہ دعا عربی میں عجیب و غریب دعا، مطلب یہ کہ محدثین نے لکھی ہے، اے اللہ میں تجھ سے اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہوں، اے اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، دنیا پوری ناراض ہو جائے، اے اللہ آپ ناراض مت ہوئیے، اے اللہ آپ کی مدد کا میں طلبگار ہوں۔ آپ نے جو مطلب یہ کہ دعا پڑھی ہے تو اس دعا کے پڑھنے کے ساتھ اللہ کی رحمت ایسی جوش میں آئی ہے کہ جبرائیل آ گئے، میکائیل آ گئے، اسرافیل آ گئے، پہاڑوں کے فرشتے سارے آ کے لیے، اے اللہ کے رسول ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کائے کے لیے بھیجا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ سالی اشارہ دے دیجئے، ان دونوں پہاڑوں میں ملا کر بستی کو ختم کر کے دیجیے۔ آئے ہائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل میں دنیا میں برباد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ کیا نبی کا دل تھا ہمارے، اے جبرائیل میں دنیا میں کسی کو برباد کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسل میں لوگ ضرور ایمان لے کر آئے۔ ان کی نسل میں آج کتنا بڑا احسان ہے طائف کے قصے کا، ہندوستان کے جتنے مسلمان ہیں بر صغیر میں ان سب کو ایمان ملا ہے طائف کے ایک نوجوان ہندوستان آنے سے، محمد بن قاسم، اور ان کی نسل پہلے کی، جو مطلب یہ کہ یہاں پر صحابہ کرام طائف سے ہندوستان تشریف لائے، اور ہندوستان تشریف لانے کے بعد انہوں نے یہاں ایمان کی محنت کی ہے، اور آج تک ان کی قبریں ایودھیا کے اندر ہیں، صحابہ کی 7 صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ تو مطلب یہ کہ وہ صحابہ کرام تشریف لائے ہندوستان کے اندر، اور اللہ پاک نے آج پورے ملک کو جو اسلام سے نوازا ہے تو طائف کے نوجوانوں کی آمد کی وجہ سے۔ اگر اللہ کے نبی اسی وقت کہہ دیتے کہ فیس دو تو ہندوستان کو کیا ایمان ملتا، تو محروم ہو جاتے ہیں، ہم بھی محروم ہو جاتے ہیں، کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں، یہی وجہ ہے، حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے اور نبی سے یہ کہا ہے کہ مانگو اور ابھی رزلٹ دیکھ لو۔ صحابہ ذرا سنبھل کے بیٹھ گئے، فرمایا اللہ کے رسول آپ کو بھی کہنے لگے مجھے بھی دعا دیجیے، ایک دعا مانگو ابھی رزلٹ دیکھ لو۔ تو صحابہ نے فرمایا آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے میں نے اس کو محفوظ کر دیا۔ میں نے کہا اللہ میاں، جبرائیل سے کہا اللہ سے کہہ دو یہ دعا میری حفاظت سے رکھ دیں، میں دنیا میں مانگنا نہیں چاہتا ہوں۔ کہنے کیوں؟ کل میری امت جب پریشان ہوگی تو اس وقت میں دعا کو مانگ کر جہنم سے نکال کر، پل صراط سے نکال کر، جب تک میری امت جنت میں نہیں چلے جائے گی، نبی جنت میں نہیں جائے گا، نبی جنت میں نہیں جائے گا جب تک میری امت کا آخری فرد جنت میں نہیں چلے جائے گا۔ اللہ کے نبی نے وہ دعا حفاظت کے ساتھ رکھوا دی۔ کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، کتنا بڑا احسان ہے۔ غرض یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ کٹھن حالات، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام ختم، محمد عربی کی بالکل ختم، سب کچھ ختم، لیکن اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں محمد رسول اللہ کا نام ہوگا۔ جہاں مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا، مؤذن اذان پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہے گا۔ جہاں اگر کوئی مسلمان ہونے والا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو وہ جب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھ لے گا۔
نماز میں جب تک التحیات کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا تو محمد عبدہ و رسولہ جب تک نہیں پڑھے گا تو التحیات مکمل نہیں ہو سکتی. جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں محمد رسول اللہ کا نام ہوگا. اللہ نے کہا کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند کرنے والے ہیں. دنیا آپ کو مٹانا چاہ رہی ہے لیکن اللہ آپ کو مٹانے کے لیے دنیا میں پیدا نہیں کیا ہے. ساری کائنات آپ کے لیے، ساری چیزیں آپ کے لیے ہے. اس وجہ سے یہ تو حالات امت مسلمہ کے سبق کے لیے ہے. اسلام کو جتنا مٹاؤ گے اسلام اتنا سربلند ہوگا، اتنا سربلند ہوگا. معراج کے قصے میں یہ واقعہ ہے. اس وجہ سے فکر اسلام کی جو لوگ فکر کرتے ہیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں. اسلام تو اپنی جگہ محفوظ ہے. اپنی فکر کی ضرورت ہے، اپنی فکر کی ضرورت ہے. اپن محفوظ نہیں ہے. اپن محفوظ صرف جب ہو سکتے ہیں جب محمد رسول اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے جڑ جائیں تو محفوظ، ورنہ سب غیر محفوظ. تو غرض یہ کہ ان حالات کے اندر اللہ پاک نے معراج کا مسئلہ پیش آیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا. لمبا چوڑا قصہ ہے. اور بلانے کے بعد چٹپٹی ام ہانی کے گھر میں سے آپ کو لے جایا گیا، آپ کا زمزم سے دل دھلایا گیا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے لیے براق لایا گیا اور اس کے اوپر بٹھایا گیا اور آپ کو بیت المقدس تک لے جایا گیا. وہاں سے مطلب ہے کہ دوسری سواری ہے جس کو رفرت کہا جاتا ہے. وہاں مسجد میں سارے انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی ہے، سارے نبیوں نے مطلب اس سے ملاقات ہوئی ہے. اور اس کے بعد میں یہاں سے براق پر گئے تھے، وہاں سے مطلب یہ کہ رفرف پہ گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ رفرف کس، اب آج کل کیا ہے، سائنس ایسی ترقی کر گئی، ہر چیز سمجھنا آسان. اب رفرف بولے تو کیا ہے، لفٹ. یہاں تک تو براق تیز سواری سے گیا. اور رفرف کی تعریف حدیث میں آتی ہے کہ رفرف ایسا یوں تھا اور اللہ کے نبی یوں جا رہے تھے تو لفٹ ایسی جاتا نا کرنٹ سے. جلدی سمجھ میں آتی وہ بات لوگوں کو اگر یہ مثال دی جائے. تو اس وجہ سے رفرف کیا تھا، وہ لفٹ تھا. اللہ میں اگر لفٹ تھا وہ دنیا والوں کا نہیں. اللہ میں ہوں بلا لیے لفٹ سے چلے گئے. پہلے سے لوگ بولتے تھے یار کیا یہ ابابیل اتنی کنکریاں ہاتھی کو مارے تو ہاتھی ریزا ہو گیا کرتی. اب سمجھ میں آ رہی، گولی سے بولے تو شیر بھی مر جانا. اللہ میں بتائے گولی میں رکھو، کارتوس کو مارو، شیر بھی ختم، انسان بھی ختم. تو ایسی اللہ پاک جو ہے ان کی چونچ کو کیا کرے، بندوق بنائے اور یوں پھینکے تو طاقت بن گئی. اللہ میں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مخلوق کی بات سمجھ میں آ رہی. الٹا ہی فلسفہ ہے ہمارا. کوئی قرآن کی آیت پیش کرو، حدیث پیش کرو، کوئی قصہ بتاؤ، ارے ایسا ہوتا کی یہ بول دو. کمپیوٹر کی بات بتاؤ، امریکہ کی بات بتاؤ، سائنس کی بات بتاؤ، اس کے بارے میں ہوتا کی بولتے جی ہاں پکا بولتے. عجیب معاملہ ہے نا. یعنی اللہ کی طاقت کو ابھی تسلیم نہیں کرے ہم. اس وجہ سے میں سبحان کی تفسیر کر رہا ہوں کہ سبحان وہ ہے جو اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور مخلوق جو کر رہی ہیں وہ بھی سبحان کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی طاقت کے دینے کی وجہ سے بندہ کر رہا ہے، ورنہ بندے کی کیا طاقت ہے کرنے کی. تو اور یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد آپ کی پوری آسمانوں کی سیر ہوئی، ہر نبی سے اللہ نے ملاقات کرائی. اور اخیر میں جہاں پر اللہ پاک نے جو بنایا ہے سدرۃ المنتہا، بیری کا درخت ہے. ایسی مناسبت ہے، بیری کا جو درخت ہے وہ سدرۃ المنتہا نے آخری درخت بیری کا، تو آخری درخت کا جڑ ساتوں آسمان پہ، ایسا ہے وہ ساتوں آسمان پہ اس کی جڑ ہے اور اوپر تک اس کی شاخیں ہیں. وہ ایسا ہے کہ اللہ کے عوامر جب آتے ہیں تو وہ جھاڑ پہ آتے ہیں اور یہاں سے جو مخلوق کے اعمال جاتے ہیں تو وہ جھاڑ پہ جاتے ہیں. جو جھاڑ پہ گیا وہ مقبول، جو جھاڑ سے نیچے رہ گیا مقبول نہیں. اور اوپر سے جتنے احکامات آتے ہیں فرشتوں کے لیے وہ جھاڑ کے توسط سے آتے ہیں. اس وجہ سے ایسی مناسبت ہے بیری کے درخت سے کہ مرنے کے بعد بیری کے درخت سے نہیں لاتے اس کو مردے کو. مناسبت ہے، سدرۃ المنتہا سے مناسبت ہے. بیری کے پتوں کا گرم پانی سے مردے کو نہ لایا جاتا، اس کی وجہ ہوئی. اور یہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا کہ بیری کے درخت کے نیچے سے 4 نہریں نکل رہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کیا جبرائیل؟ کہنے لگے یہ وہ ہے کوثر اور سلسبیل. سلسبیل کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے اور کوثر کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے، انا اعطیناک الکوثر. اور سلسبیل سورۃ دہر کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جنتیوں کو جو سلسبیل کا پانی ملے گا اور یہ کوثر کا پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے. یہ 2 نہروں کا مطلب یہ کہ یہ واٹر ٹینک بنا ہوا ہے اور یہاں سے جو نالیاں جا رہی ہیں
وہ جہاں پر جامع کوثر اللہ نے حوض بنایا ہے، حوض کوثر، یہاں سے نکل کے وہ حوض کوثر میں پانی جا رہا ہے، اور وہاں پر جتنی امت ہوں گے اتنے جام ہوں گے جو اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے پیالے سے پلائیں گے۔ یہ جڑک کے اندر سے پانی جا رہا ہے، اور یہ فرمایا کہ وہ دو نہریں اور وہ ہیں جو دریائے نیل وغیرہ کی پانی اس طرف اللہ کا کنیکشن ہے، وہ اس پانی سے کنیکشن ہے، جو مطلب یہ کہ وہ بیری کی طرف سے اللہ پاک ادھر دو دنیا میں بھیج دیے، ادھر وہ آخرت کے لیے دو رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے۔ اور پھر یوں فرمایا وہاں جانے کے بعد جو اللہ پاک نے پوری دنیا پست کرنا چاہ رہی تھی تو اللہ پاک نے اپنے پاس بلایا ہے، تو اپنے دیدار کے لیے بلایا ہے، اپنے قرب کے لیے بلایا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پاس جانے سے پہلے ساری چیزوں کی سیر کروائی، جنت بھی دکھوائی، دوزخ بھی دکھوائی، سدرۃ المنتہا بھی دکھوائی، آسمانوں میں فرشتوں سے بھی ملاقات کرائی، سب کرائی۔ اس کے بعد میں ایک مقام پہ آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول اب آپ چلے جائیے، اگر جبرائیل کا ایک پر بھی آگے بڑھے گا تو پورا جبرائیل جل کے راکھ ہو جائے، جبرائیل کی ہمت نہیں آگے جائے۔ اب ایسے موقع پر روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مطلب یہ کہ انسیت کو بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کے ہٹنے کے بعد ایک فرشتے کو ابو بکر کی صورت میں پیدا کیا اور ابو بکر کو ساتھ کیا، جو عرش پہ اللہ سے باتیں کی اور اللہ سے ملاقات کی، اللہ کا دیدار کیا بہت سی روایتوں کے مطابق۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى۔ سورہ نجم کے اندر اللہ نے پورا قصہ کھینچا ہے، تو غرضیہ میں باتیں ہوئی۔ اب کیا ہوا یہ کہ جب اللہ پاک نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا ہے اور اپنے سے براہ راست کلام کیا ہے اور براہ راست دیدار کروایا ہے، تو اللہ پاک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانے بھی بتائیں، رحمت کے خزانوں کا بھی دیدار کرایا ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ کی امت کے لیے اور آپ کے لیے میں نے جو خزانے چھپا کے رکھے ہیں، یوں فرمایا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خزانے معراج کے موقع پر عرش کے اوپر اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دکھائے گئے خزانے، یہ آپ کی امت کے لیے اللہ نے یہ پیدا کیا۔ اور اس کے بعد کمال ہے، انسان قدر نہ کرے تو الگ بات ہے۔ جس وقت اللہ کے حضور میں حضور پاک اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے تو کیا کہا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تین جملے کہے تھے۔ معلوم ہے کتنے جامع جملے ہیں، تین عبادتیں ہیں۔ اے اللہ میری زبان کی عبادت ہے، اے اللہ میرے بدن کی عبادت ہے، اے اللہ میرے مال کی عبادت ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری بات مطلب یہ کہ زبانی عبادتیں اور میری جسمانی عبادتیں اور میری مالی عبادتیں، اے اللہ یہ ساری عبادتیں تیرے لیے۔ بتائیے کیا، زبان کی عبادت، جسم کی عبادت، مال کی عبادت، یہ تین عبادتیں اللہ نے کہا اے اللہ یہ تیرے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو کیا ہوا تھا جب تین چیزیں اللہ کے نبی نے پیش کی تو ادھر سے بھی تین چیزیں آئیں اللہ کی طرف سے۔ کیا آئی؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ تین باتیں، تین چیزیں آپ نے پیش کی، زبانی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں۔ تو اللہ نے فرمایا السلام علی ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو، برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں۔ قربان جائیے حدیثوں میں لکھا ہوا ہے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تین جملے آئے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی کو برداشت نہیں ہوا۔ آپ نے کہا او ہو اللہ کی رحمت دینے پہ متوجہ ہے اور اللہ کی رحمت اس وجہ جوش میں ہے تو میں اپنی امت کو کیسے بھولوں۔ آپ نے کیا فرمایا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ سلامتی میرے پہ تو ہے لیکن میرے نیک بندوں سے تیرے نیک بندوں پر بھی ہونا چاہیے جو میری امت ہے۔ آپ نے امت کو اس وقت یاد کیا جس وقت اللہ کا دیدار ہو رہا، یعنی یہ کہ عرش پہ بھی اس امت کو نہیں بھولے۔ تو فرمایا کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ رحمتوں کا وقت ہے، برکتوں کا وقت ہے، تیری سلامتی کا وقت ہے، تیری رحمت جوش میں ہے، تو اے اللہ یہ صرف رحمت اور سلامت برکت میرے پہ ہی نہیں میری امت پہ بھی ہونا، وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ نیک بندوں کے اوپر بھی آپ اپنی رحمت برکت اتاریے۔
جو نیک بنے گا. اب بتاؤ یہ رحمت جبھی اترے گی جب نماز پڑھو گے. وہ جو نماز پڑھے گا التحیات پڑھے گا, جو التحیات پڑھے گا اس کے اوپر یہ پوری دعائیں اسی کو ملے گی جو التحیات پڑھے گا. اور التحیات آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے, جو نماز نہیں پڑھا وہ ان برکتوں سے محروم, رحمتوں سے محروم, سلام سے محروم. تو فرشتے کھڑے ہوئے تھے جو عرش کے فرشتے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, اس کی گواہی دیتے ہیں. یہ فرشتوں نے کہا تھا, اس وقت کہا تھا. اس وقت اللہ پاک نے تحفہ دیا, کیا تھا تحفہ دیا تھا؟ سورہ بقرہ کی آیتیں, سورہ بقرہ کی آیتیں اور نماز کا تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. آپ یہ لے جائیے امت کے لیے, آپ عرش پہ بلا کر یہ نماز دی گئی ہے. تو اندازہ لگائیے کہ نماز کا تحفہ کتنا اونچا ہے جو عرش پہ بلا کے دیا گیا. اور آج 99% امت نماز سے بے خبر, نماز سے بے خبر ہے. یعنی جو تحفہ معراج میں ملا تھا اسی تحفے سے امت آج بے خبر ہے, اور کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں, اللہ یہ کہ اصلی نقلی 8 کی 8 کی 360. اسٹاف بولیے کیا؟ میں بولا اصلی نماز بولے تو پابندی سے 5 نماز پڑھنے والا اہتمام کے ساتھ. نقلی کیا؟ فجر پڑھا تو ظہر نہیں, ظہر پڑھا تو اثر نہیں, مغرب پڑھا تو عشاء نہیں, ڈوبے والی نقلی. انہوں بولے 8 کی کیا؟ 8 کی کیا؟ جمعہ کو جمعہ یہ 8 کی ہے. انہوں بولے 8 کی کیا؟ میں بولا جنازے کی نماز 8 کی. ارے یہ 360 کی کیا؟ یہ بقرہ. یہ 5 مطلب اسلام ہو گیا ہمارا. یہ ماڈرن اسلام جیسے لوگ چاہ رہے ہیں نا, ماڈرن اسلام. ماڈرن اسلام کیا؟ ٹوپی نہیں, تمہیں مبارک ہو صاحب, سب عجیب عجیب انداز سے لوگ اسلام کو مطلب کہ امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں, جو اسلام کی غلط تصویر ہے. اسلام کی بالکل غلط تصویر ہے جو مسلمان اسلام کو پیش کر رہا ہے, اس لیے کہ مسلمان کے پاس خود اسلام نہیں ہے تو کیا اسلام پیش کرے. اس وجہ سے یہ اسلام اللہ کو پسند نہیں ہے جو اسلام مسلمان پیش کر رہے ہیں. اسلام تو وہ اسلام ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, جو قرآن میں ہے وہ ہے اسلام. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر یہ تحفے میں یہ پیش کیا ہے, یعنی نماز جسے کہتے ہیں. اس وجہ سے دیکھو بھائی, یہ نماز والی وہ دولت ہے جو معراج میں بلا کر اللہ پاک نے دی ہے. اس وجہ سے نماز کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے. تو اس وجہ سے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب دنیا میں جتنی بھی حیائییں ہیں, جتنی برائییں ہیں, ان سب کو چھوڑو, سب نماز پڑھو, نماز کی دعوت دو. یہ قرآن کا نسخہ بتا رہا ہوں میں اپنے نظر. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائیوں سے برائیوں سے روکتی ہے. تو لہذا بے حیائیوں سے اور برائیوں سے رکنا ہے تو نماز شروع کر دینا. پہلے نماز کی عادت ہوتی, پھر دمہ کیسا بھی چلتے رہتی, چلتے چلتے چلتی نماز آہستہ آہستہ. پہلے عادت, پھر مطلب کہ آہستہ, پھر عبادت تو بعد میں بنتی ہو. اس وجہ سے کم سے کم عادت تو شروع کرنا نماز کی. کیسے بھی آ رہے ہیں ننگے آؤ, کیسے بھی نماز مسجد میں تو آن دو پہلے, اس کا دیکھیں گے اپن مسئلہ بیان کریں. ٹوپی کا مسئلہ بعد میں, پہلے مسجد میں تو لانے کی کوشش کرنا ہے بھائی, کیسا بھی آ نماز پڑھ پا, مسجد میں تو آؤ. جب تک مسجد میں نہیں آئے گا تو کیسا. اور ایک بات یاد رکھنا, جو آدمی دائی نہیں بنے گا, آج دنیا کے اندر وہ مدعو بن رہا. آج عیسائیت دعوت دے رہی ہے, آج قادیانیت دعوت دے رہی ہے, آج یہودیت دعوت دے رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دائی نہیں ہے. جو دائی ہوگا وہ مدعو نہیں بن سکتا ہے. اگر ہم اللہ کے احکام کی دعوت دیں گے تو ہمیں کوئی دعوت نہیں دے سکتا, ہم مدعو نہیں بن سکتے, دائی بن کے رہیں گے. جو دائی بنے گا وہ اسلام پہ جمے گا, وہ عمل پہ جمے گا, اور دائی نہیں بنے گا تو اسلام پہ جمنا مشکل ہے. اس وجہ سے ہم تو یہ کہتے ہیں جتنے مسائل آ رہے ہیں ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ نماز کے اندر اس کا حل ہے. بچیوں کو بھی نماز پڑھاؤ, بچوں کو بھی نماز پڑھاؤ, اور مسجدوں کے اندر پوری مسجدوں کو بھر دو. اپنے گھر کو نمازوں کا مطلب یہ کہ مسجد بنا دو. ہر ایک کے بارے میں محنت کرو, کوشش کرو کہ بھائی سب نمازی بن جائیں. اور تھوڑے دن کے بعد آپ دیکھو انشاءاللہ نماز کی برکت ایک ایسی ہے, نماز کی برکت آہستہ 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 برائیاں بے حیائی دور ہو جائیں. اب لوگ بولتے ہیں اخباروں میں بہت مضامین آ رہے, عجیب الٹے سیدھے, عجیب, ہر ایک اپنی اپنی رائے, ہر ایک اپنا اپنا وہ لکھ رہا, سب پریشان, پوری دنیا پریشان. ایک صاحب مضمون لکھے, اتنی پریشانی کا اظہار کرے, انہوں بہت ٹینشن میں دکھ رہے تھے. ہر ایک اپنے اپنے حساب سے بچارا. ارے صاحب لڑکیاں بھاگ جا رہے, کتوں کے ساتھ, وہ بنیوں کے ساتھ, کمٹیوں کے ساتھ بھاگ جا رہے. اب ہمارے مسلمانوں کو بھی جوش کہاں تھا,
ایسی جگہ تھا، ایک لڑکی آئی بھاگ کے، رمضان میں بھاگ کے لڑکی آئی، صاحب کس کے ساتھ؟ ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگ کے آئی. آپ رمضان میں تو اور جوش زیادہ ہی رہتا، اس لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتے انہوں بھی نماز پڑھتے، سب شرابیاں کبابیاں سب گناہ چھوٹ جاتے ہو، شیطان بند ہو جاتا تو ختم، کھیل ہی ختم، شیطان سے پورا کھیلے اور شیطان بند سب بند، تو اپن بھی مسجدوں میں بند ہو جاتے. اب وہ بیچارے خود جوش آ گیا نوجوانوں کو، جوش کوئی بول رہا چھوٹی کاٹو، کچھ بول رہا اپنے اپنے جوش. اس لیے جوانی جوش کی چیز ہے، جب تک بزرگوں کا ہوش ساتھ نہیں رہتا وہ نوجوان بھی کامیاب نہیں رہتے. اس وجہ سے بزرگوں مطلب یہ کہ بڑوں کو ماننا، بڑوں سے مشورے لینا، بڑوں سے پوچھنا یہ ضروری ہے. اگر مطلب یہ کہ خالی جوانوں کا جوش رہا، اچھا بوڑھوں کے پاس جوش نہیں رہتا، خالی ہوش رہتا، تو خالی ہوش سے بھی کام نہیں جاتا. جوش کی جہاں ضرورت پڑی جوش، ہوش کی جہاں ضرورت پڑی ہوش، تو ان دونوں کا مل کے کچھ کام ہوتا. اس لیے کہ بڑے بوڑھے جو رہتے ہیں پوری زندگی ان کی کیسے بھی کام کر کے ایک تجربہ ہو جاتا، پورے تجربے ان کے پاس جمع رہتے، یہ غلط کرا وہ غلط کرا، پورے غلطیاں یاد رہتی. ارے ایسا نہیں کرنا تھا، یہاں ٹھوکر کھایا، ایسا نہیں کرنا تھا، وہ سب ٹھوکر. ہمارے استاد محترم نے قصہ سنا ہے، کہنے لگے ایک بارات والوں نے ایک شرط لگائی کہ صاحب جتنے نوجوان ہیں ہماری بارات میں آنا، کوئی ایک بھی بڈھا نہیں آنا، کوئی ایک بڈھا نہیں آنا، پورے نوجوان آنا. تمہارے کو بکرے مرغے جو تمہاری فرمائش ہے سب ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے بڈھا نہیں آنا. اب انہوں بولے بھائی چلو شرط منظور، چلے گئے بارات میں دعوت میں. اب جانے کے بعد دسترخوان پہ پورے ایٹما لگا دی انہوں اور ہر ایک کے ہاتھ کو بند دیے، بند کے بولے بس ایسی کھانا. کیسا کھانا ہے، ہاتھ اتنی بڑھ رہی ہے. اب وہاں خالی جوش تھا، ہوش تو تھا نہیں، اب آتا کیا کرنا سمجھ میں کس کو بھی نہیں آ رہا. ایک چپکے سے جو ہے صندوق میں بند کر کے ایک بڈھے کو لے گئے تو کس کو بھی نہیں معلوم تھا. تو وہ ایک نوجوان ابھی آٹو بول کے گیا، جا کے وہ صندوق کھول کے پوچھا کے تھے، وہ ہاتھا بندی ہے سو بیٹھا ہوا رکھے کھاؤ، بول رہے کیسا کھانا سمجھ میں نہیں آ رہا. بول دی ارے پاگل ہے تمہارے، تو اس کو کھلا تو اس کو کھلا تھا. یہ اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنی موٹی بات. یوں ہاتھ ہے نا اٹھا کے تم اس کو کھلاؤ، اس سے زیادہ کھا سکتے تم لوگ. اب انہوں آ کے شروع کر دیے، چلو بھائی شروع کرو، ایک دوسرے کو کھلا رہا ہوں. بولتی انہوں روک دیے، کوئی ہے کا بڈھا تمہارے پاس؟ کہا کا بڈھا کیا دیکھے تو صندوق پہ بڑے نہ نکلے. تو اس وجہ سے جوش کے ساتھ ہوش ضروری ہے. یعنی بڑے لوگوں کا مشورہ، بڑے لوگ اپنے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، اور جو بڑے شہر کے بڑے بڑے لوگ سنجیدہ جن کی زندگی گزر گئی ہیں کام کرتے کرتے، ان سے مشورہ لینا. وہ تو کیا جوش تو آ جاتا، لڑکی بھاگ کے آگے صاحب بنیا کے ساتھ باقی سے آگے تو اس کو بڑا چھوٹی کاٹو گے ہوگا کیا ہوتا. اب سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد لڑکیاں بھی بہت پڑھ پڑھ کے ایسے دلیر ہو جا رہے، بہت بہادر ہو جا رہے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے تم میں سے کوئی تو بھی ابھی شادی کرو، میں اس کو چھوڑ دوں سب بات. کیا سنانا چاہ رہا ہوں میں؟ یہ سنانا چاہ رہا ہوں اس نے کہا کہ بھئی تم جوڑے کی رقم مانگتے، تم مطالبات کرتے اور ہمارے پاس کوئی چیز ہے نہیں، تو جب تک تم یہ عادتیں نہیں چھوڑیں گے ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھاگیں. تو ایک بھی نوجوان نے ٹھیکا سب چلے گئے. تو لوگ یہ مطلب کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہماری لڑکی عیسائی سے شادی کر رہی ہے، لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہماری لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، لیکن مطلب یہ کہ یہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہمارے لوگوں کو کہ صاحب شادی کو شادی کیوں نہیں کرنا اپن. بھائی لڑکی کی عمر بڑھ رہی ہے، لڑکی کے مطلب یہ کہ معاشرے میں ایسا مزاج بن گیا ہے کہ کچھ بھی ہو، یعنی ہر نوجوان کا مطالبہ یہ ہے کہ جنت کی پری ہونا، جنت کی پری ہونا. تو پھر یہ کالے کلوٹے خوبصورت ساولیاں کہاں جانا، وہی جا رہے. جس کو نہیں سمجھ رہے لوگ بھائی ارے خوبصورت ہونا، خوبصورتی اپنے ہاتھ میں ہے کیا؟ اللہ کی بنائی ہوئی صورت ہے، اللہ کا بنایا ہوا جسم ہے، اللہ کی بنائی ہوئی عقل ہے. تو پھر مطلب یہ کہ اگر ہر ایک کا ڈیمانڈ یہی ہوگا کہ صاحب خوبصورت ہونا، تعلیم کی یہ ڈگری ہونا، اتنے انچ ہونا، اتنے انچ بال ہونا،
اتنے انچ ناک ہونا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیا تماشا ہو رہا. جانوروں کو بھی بقرعید میں دم اٹھا کے نہیں دیکھتے، ویسا دیکھ رہے دلہنوں. کتنی شرم کی بات ہے. لڑکی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ آپ مطلب یہ کہ بقرعید کے جانور کو ویسا نہیں دیکھتے جیسے مطلب یہ کہ لانے والی لڑکی کو دیکھ رہے ہو، اور پھر بھی مطلب یہ کہ تھوڑی سی بات کے اوپر ریجیکٹ کرتے. تو یہ سارا وبال جو آ رہا نا ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہا، جو ہماری لڑکیاں ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا. اگر یہی حالت ہمارے نوجوانوں کی رہی اور ہمارے بڑوں کی رہی تو پھر مطلب یہ کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ 100 لڑکیاں آپ کے مطلب یہ کہ مندروں میں جائیں گی اور گرجا گھروں میں جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہاں جائیں گے بھائی؟ وہ لوگ پیسے نہیں دے سکتے، وہ لوگ خرچے برداشت نہیں کر سکتے، وہ لوگ جہیز نہیں دے سکتے. اور عجیب و غریب معاملہ یہ ہے کہ صاحب اپنی جوڑے کی رقم نہ دو، مہر ادار. الٹا ہی جانا، مہر ادار رہنا کہ نہیں رہنا بھائی؟ مہر تو جو ہے وہ ہے جو پہلی رات میں عورت کے ہاتھ میں دینے کا نام مہر ہے. جو بھی مہر طے ہو کہ صاحب اپنی بیوی کو پہلے دن میں یہ آپ کا مہر ہے لے لیجیے. اب انہیں مہر بولے تو ایسے الٹے سیدھے عقیدے بن گئے. مہر دیے کہ عورت رونا شروع کر دے دی، کہاں کی طلاق ذرا. ذہن میں کیا ہے بولے تو طلاق کے وقت ہی مہر دیتے ہوئی. اب تو تھوڑا دینداری کی وجہ سے ختم ہو رہا، ورنہ سب یہ تھا. تو اس وجہ سے ہمارے مطلب کہ جب تک نوجوان، جب تک لوگ اس بات کی کوشش نہیں کریں گے کہ بھئی ہماری شادیاں شادی ہوں، کم سے کم خرچ والے شادی، کم سے کم خرچ والے ولیمے، اور کم سے کم خرچہ جب تک نہیں ہوگا تو ہماری مائیں بہنیں کیسے اٹھیں گی اور کیسے مطلب یہ کہ ان کی شادی ہوں گی. جب تک یہ مسئلہ قوم بیٹھ کے حل نہیں کرے گی، جب تک عیسائیوں کے گھروں میں اور غیر مسلموں کے گھروں میں لڑکیاں ہماری جانی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. بھائی ہم اپنے نگرانی نہیں کریں گے تو کون نگرانی کرے گا؟ بھائی آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی تالاب کے اندر کودے اور کودنے کے بعد یوں کہے کہ صاحب میں بھیگا نہیں، بولے تو سب بیکار بات ہے. ہم اپنی بچی کو اس ماحول میں بھیج رہے ہیں جس ماحول میں ایمان کی اور دین کی کوئی حفاظت کی گارنٹی نہیں. اور پھر کیا ہے، پہلے والد صاحب نگرانی کرتے ہوئے جاتے تھے، بڑے بھائی چھوڑنے جاتے تھے، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو اپنے مطلب کہ ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے والد صاحب نہیں تو بھائی، نہیں تو ماموں، نہیں تو چچا چھوڑنے جایا کرتے تھے. اب جو ہے دل کو چھوڑ دیے تو دوسرے نوجوان چھوڑ رہے، لا رہے، دوسرے کی حفاظت کر رہے. سب معلوم، میرے کو دیکھتے رہتا ہوں، ہر ایک کو دیکھتے رہتا ہوں. سب میں بھی آپ کے شہر کا ہوں، میں بھی جانتے رہتا ہوں کون کس کے پیچھا کر رہا وہ بھی دیکھتا ہوں. کہ سب معلوم ہے میرے کو، بولتا نہیں ہوں بھائی، بولنا نہیں چاہیے، لیکن مطلب یہ کہ چھوڑنا بند کر دیے تو وہ لوگ چھوڑنا لانا شروع کریں. پھر اس کے بعد تو حالات تو خراب ہونا طے ہے، حالات تو مطلب یہ کہ بگڑنا طے ہے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر والد کی ذمہ داری ہے، ہر والدہ کی ذمہ داری ہے، ہر بھائی کی ذمہ داری ہے اپنے گھرانے کی بچیوں کی حفاظت کرنا. اگر مطلب یہ کہ اگر یہ جہیز کی رقم ختم نہیں ہوئی، یہ جوڑے کی رقم ختم نہیں ہوئی، یہ مطالبہ کا ختم نہیں ہوئی، اور علمان الحفیظ 25 لاکھ کا ایک ولیمہ، 25 لاکھ سے کم شادی نہیں ہو رہی. حیدرآباد میں شادی خانے کا خرچہ 2 لاکھ بتائیے. ابھی ہمارے ایک دوست 2 لاکھ روپے شادی خانے کا خرچہ کرتے. 2 لاکھ روپے کس کو بولتے؟ کتنے غریبوں کی شادی ہو جاتی، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے بعد میں جہاں ہماری لڑکی بھاگی عیسائی کے ساتھ، جہاں ہماری غیر مسلم کے ساتھ لڑکی بھاگی ہے، سارے لوگوں کو جوش آ جاتا ہے اور احتجاج بھی کرنا چاہیے، منع نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن اصل مرد وہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. اصل مرد وہ ہے جہاں سے جل ختم ہو، وہ یہ ہے کہ اپنے جوڑے کی رقم، جہیز کی رقم، اور یہ سارے مطلب کہ امت سادگی کے اوپر آئے. اور ہماری لڑکیاں بھائی خوبصورت بھی ہو، اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی ہے، پسند آ گئی، اپنے گھر میں نیوے جیسی بچی ہو جائے تو مطلب یہ کہ شادی ہو جانا چاہیے. ورنہ مطلب یہ کہ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں تو پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری بننے والی بیوی بھی اس اعلیٰ ڈگری کی ہو، اس اعلیٰ ڈگری کی ہو جو میں چاہتا ہوں. اس کے اندر آتی ادھر لڑکی کی عمر بڑھ جا رہی، ادھر لڑکے کی عمر بڑھ جا رہی. اور یاد رکھو اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا ہے، امت اس پہ عمل نہیں کرنے کا نتیجہ ہو رہا ہے. آپ نے فرما دیا کہ جب جنازے کا، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو فوری تدفین کر دو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوری نماز پڑھ لو، اور جب لڑکی بالغ ہو جائے تو فوری اس کی شادی کرو. ابھی عمریچ کیا ہے بولے تو پھر ختم، قصہ ختم. اللہ پاک کیا کرتے ہیں، غیب سے ہر ایک کا جوڑا بنا کے رکھے. یاد رکھو بات، غیب سے ہر لڑکے کا، ایک لڑکی کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے، اور اللہ پاک کے نظام محفوظ ہے.
سب کچھ اگر بندہ اپنی طرف سے رشتے آنے کے باوجود بھی اور مطلب یہ کہ دال بٹول کر کر اور پھر مطلب یہ کہ ٹھکرا دیں اور ٹھکرانے کے بعد سے اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک یہ کرتے ہیں کہ پھر رشتوں کا آنا بند کر دیتے ہیں غصے میں، پھر توبہ استغفار کرنا پڑے گا۔ قصہ سنو، بات ختم۔ اس کے بعد حضرت ربیعہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہنے لگے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی سے اتنی محبت ہو گئی کہ میں آپ کو چھوڑ کے جانے کے لیے کہیں تیار نہیں، حتیٰ کہ آپ جب رات میں حجرے عائشہ میں چلے جاتے یا اور کسی بیوی کے مطلب یہ کہ کمرے میں چلے جاتے تو میں آپ کے کمرے کے بازو، دروازے کے بازو بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اور یوں فرمایا کہ رات بھر میں اللہ کے نبی کی دیکھتا کہ کبھی تسبیح ہو رہی ہے، کبھی سورہ فاتحہ ہو رہی ہے، کبھی سمیع اللہ لمن حمدہ، رات بھر عبادت کرتے ہوئے آواز میں اپنے کانوں سے سنتا تھا۔ یوں فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مطلب یہ کہ کیفیت میں آ گئے، جو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کیفیت میں آتے ہیں بعض مرتبہ، کیفیت میں آئے اور کیفیت میں آ کے فرمایا کہ ربیعہ مان کیا مانگتا ہے؟ ربیعہ مان کیا مانگتا ہے؟ جبھی تجھے دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ربیعہ نے فرمایا اللہ کے رسول تھوڑا آپ مجھے سوچنے کے لیے وقت دیجیے، مانگنا بہت اونچی چیز ہے۔ کہنے لگے کہ میں سوچنے کے لیے وقت دیا اور کہنے لگے میں تنہائی میں کیا سوچنے لگا، فقیر ہوں، غریب ہوں، مال مانگوں کیا، دولت مانگوں کیا مانگوں، سوچتے رہا بہت۔ اور اس کے بعد میں کہنے لگے کہ ربیعہ یہ چیز تو سب پانی ہے، مال بھی آیا چلے جاتا، مال خود چھوٹتا نہیں تو اپن چھوٹ جاتے، اپن چھوٹے یعنی مر گئے تو مال چھوٹ گیا۔ کبھی کیا ہوتا، کبھی یہ ہوتا اپن رہتے مال چھوٹ جاتا، دو بھی طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو ظاہر بات ہے کہ ربیعہ تھوڑے دن کا مال ہے، ختم ہو جائے گا تو کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ کے نبی سے یہ مانگنا چاہیے، گئے اور جا کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، یہ مانگا جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ربیعہ تم نوافل زیادہ پڑھا کرو، جنت میں میرا پڑوس مل جائے گا۔ نوافل سے جنت کے پڑوس کا خاص تعلق ہے، نفل کثرت سے پڑھا کرو، جنت میں پڑوس مل جائے گا۔ اور اس کے بعد میں فرمایا کہ ربیعہ شادی کرو گے؟ ہم اللہ کے نبی مجھے کون دے گا، میں غریب، میرے پاس کوئی چیز نہیں، خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ربیعہ شادی کرو گے؟ تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی کے دل پہ بات کھل رہی، کوئی نہ کوئی حکمت کی بات ہے، منع نہیں کرنا چاہیے، آپ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول ضرورت تو مجھے بھی ہے شادی کی اور میں کرنا بھی چاہتا ہوں، لیکن میری حالت یہ ہے۔ میں نے کہا اچھا تم جاؤ فلاں گھر کے پاس جاؤ، فلاں انصاری کے گھر پہ، اور جا کے کہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے۔ ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں چلے گیا، جانے کے بعد میں نے ان سے ملاقات کی، کیا بات ہے؟ کہنے لگے آپ کے گھر کا داماد بنانے کے لیے اللہ کے رسول نے بھیجا، انہوں نے قبول کیا، نکاح پڑھا دیا۔ نکاح پڑھا کے مطلب یہ کہ خوشی خوشی اور کچھ غم میں بھی آئے۔ فرمایا کہ کیا ہوا ربیعہ؟ کہنے لگے اللہ کے رسول نکاح تو ہو گیا میرا آپ کے کہنے کے بعد، انہوں نے بہت استقبال کیا اور نکاح پڑھا دیا میرا، لیکن اللہ کے رسول مہر دینے کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے مطلب یہ قبیلے کے ایک سردار سے یہ کہا کہ دیکھو ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر ان کو سونا دے۔ انہوں نے سونے کا انتظام کیا اور گئے اور سسرال اپنی، اور سسرال جانے کے بعد انہوں نے وہ گٹھلی دے دی سونے کی تھوڑی سی۔ انہوں نے کہا اور اتنا سارا سامان، او ہو، انہوں نے خوب اپنے آنکھوں میں رکھا، کہنے لگے اتنا زیادہ آپ کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی، آپ نے اتنا سونا لا لیا، اتنا اکرام کیا۔ ربیعہ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ چھوٹی چیز کو انہوں نے اتنا سراہا ہے۔ پھر میں آیا، کچھ خوشی بھی تھی کچھ غمی بھی تھی۔ کہنے لگے ربیعہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول انہوں نے بڑا اکرام کیا کہ مجھے رونا بھی آ گیا۔ کہنے کیا ہوا؟ اپنی غربت پہ رونا آیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، محض سودا ہو گیا، ولیمہ کا کیا کروں؟ تو انہوں نے پھر سردار کو بلایا، کہنے لگے اپنے لوگوں سے جو ہے بکرے کا انتظام کر دو۔ وہ بکرا لے کے خوشی خوشی اپنے سسرال گئے اور سسرال جا کے کہنے لگے کہ کل صبح میں مطلب یہ کہ جب میں شب زفاف سے میں واپس آؤں تو یہ مطلب یہ پھر اس کے بعد میں یہ بکرا دے دیا۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو عائشہ کے گھر جاؤ اور عائشہ سے کہنا گھر میں جو کچھ ہو دے دو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پاس گئے تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور آپ کے پاس جو کچھ ہو دے دو۔ کہنے لگے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تھیلے کے اندر، یہ ڈبے کے اندر جو کا آٹا ہے لے جاؤ، پورا پلٹ دیا، تھیلے میں ڈال کے دے دیا۔ اب یہ جو لے کے پہنچے تو لڑکی والوں نے کہا دیکھو بھائی روٹی تو ہم بنا دیتے، سیدھا سیدھا معاشرہ تھا، سسرال میں گئے تو سسرال والے یہ بول رہے، اب چلتا ہی ویسا، دامادوں کے نخرے، اللہ اکبر۔ سالی کی شادی، ایک ساروں کو کپڑے بنائے ایک انداز کے، دوسرے کو دوسرے انداز کے، ناراض، ان کو
کتنا قیمتی ہمارے کو ایسا لا حول ولا قوت، کیا بھکاری کیا فقیرہ ہو گئے ہمارے معاشرے میں، اس کو ایسا دی اس کو دی، عید کو آئے جوڑا نہیں بنائے تو ناراض، ایسا ہو گئے جیسے اللہ میاں انہوں داماد جیسے اللہ میاں بن گئے تو نعوذ باللہ، مرغا نہیں کھلائے تو ناراض، کپڑے نہیں بنائے تو ناراض، کیا ہے؟ ارے بھائی سسرال بولے تو دولہے بھائی آ رہے بولے تو خوش ہونا سب، یہاں ڈر ڈر کے دھمک کے یہ ظالم نہیں آئے تو بہتر ہے، یہ ظالم نہیں آئے تو بہتر ہے، بولا سب بول رہے یہ ظالم آنا ظالم آنا ظالم، ایک کسی کو خوشی نہیں ہے، نہ سسر کو خوشی ہے، نہ ساس کو خوشی ہے، نہ سالیوں کو خوشی ہے، نہ سو کیا کرتا کہ اب کے نیا ڈرامہ نہیں معلوم بول رہے تو داماد بولے تو لوگ تمنا کرنا، ارے کیا داماد ہے صاحب، بیٹے بھی سب پہلے بولنا، ارے بھائی رشتہ ایسا ہے نا، رشتہ ایسا ہے، یہ ایسا مانگنے کی بیماری ہے، ایسا فقیر نکل رہا جو بھی دولہا آ رہا کہ یہ ہونا وہ ہونا، یار پریشان ہے پورا معاشرہ، حیرت ہوتی اور اتنا تعجب ہوتا کہ یہ سب فقراء ہمارے پاس کیوں جمع ہو گئے ہندوستان میں، مانگنے کی چیز ہے، ارے بھائی دینا اللہ نے آپ کو دیا ہے تو مدد کرو، اور آپ ایسی خودداری کی زندگی گزارو گے ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے بھائی آپ کی، آپ کیوں دیر بار ہوتے ہیں، اور یہ صاحب ہے ہمارے پاس پہلی ڈلیوری ماں کے گھر میں ہونا میں، ٹھیک ہے بھائی اپنے سمجھوتے سے کر لو بھائی، ہر مسئلہ نہیں پوچھنا، کہیں ہم بتا دیں گے وہاں جا کے الٹا ہو جائیں گا تو بولیں گے مولانا مسئلہ بتائے الٹا ہو گیا بولے تو پریشانی، بولا ایسا نہیں، اپنے سمجھوتے سے کر لو، کیا قصے ہی کیا نہیں کی تمہاری، چلو بھائی ڈلیوری کرا لو، مگر میں بولا مسئلہ یہ ہے کہ ڈلیوری کا پورا خرچہ داماد دینا سسرال کے ذمے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا بچہ ہے کہ کس کا ہے، بچہ تو تمہارا ہے تو خرچہ دینا نہیں، مگر یہ کیا ہے بولے تو خرچے سے بچنے کے لیے پورا اماں واپس ڈال دے، کیا ظلم ہے یہ، کیا زیادتی ہے، کام اپنا پیسے ان کے، پھر اس کے بعد میں عجیب و غریب نخرے ہے وہی، وہ بچی ہوئی تو چھوٹے چھوٹے صورتہ، میرے کو بڑی خوشی ہوئی، میں جمعہ میں لڑکیوں کے فضیلت بیان کیا، حدیث نے سنایا، 3 لڑکیاں ہو تو مغفرت، 2 لڑکیاں ہو تو مغفرت، 1 لڑکی ہو تو مغفرت، پورے حدیث پڑھ کے سنایا، تو ابھی میں مدرسے سے آ رہا تھا تو نوجوان ہمارے مسلی مولانا بول کے گاڑی کو روکا بہت خوشی سے روکے، مطلب کیا دکھتا ہے وہی خیریت سے ہے، کہنے لگا مول صاحب میرے کو 3 لڑکی ہوگی، بولے اللہ تیرا شکر ہے، کیا خوشخبری سنا ہے بھائی، آپ خوشی سے سنا ہے انہوں نے، جیسے بچہ ہوتا ہے نا ویسے خوشی سے سنا ہے، مول صاحب میرے کو 3 بچیاں ہو گئے، بولے بس جنتی ہو گیا، بولے اب میں بولا کہ اعمال جھوٹ دیں گے جنتی ہو، یہ بھی مطلب نہیں ہے عزیز کا کہ آدمی بولا چلو 3 بچیاں بولتا بچہ پلتا ہوا بتا رہے بھائی، ایسی چولہا کی ضرورت ہے آج کل جو جلدی جلدی جنت میں بھیجنا، 3 بچیاں ہو گئے جنت میں، تو بھائی کچھ بھی ایسا مطلب نہیں ہے، مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، اللہ کی رحمت جو اس میں آئے تو کیا بعید ہے کہ اللہ کس چیز کو جنت میں ڈالیں، اور اس وجہ سے جو ہے یہ ان کا خرچہ نہیں ہے، پورا شادی کے بعد کا ہر خرچہ شوہر کا ہوتا ہے، سسرال کے اوپر کوئی خرچہ نہیں، سسرال کے اوپر شادی سے پہلے بھی کوئی خرچہ نہیں، شادی کے بعد بھی کوئی خرچہ نہیں، اب اگر سسرال والے بیٹا سمجھ کے اپنی بیٹی سمجھ کے محبت میں پیار میں اگر آپ کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو اس کو انکار کرنا بھی جائز ہے، ان کا تحفہ ہے، شادی سے پہلے تو لے لینا، شادی کے بعد اگر ماں باپ کو دے رہے ہیں سسرال والے تحفہ دے رہے ہیں آپ کو تو ان کی طرف سے اجازت ہے، شریعت کی طرف سے بھائی آپ بیٹے بن گئے آپ دینا چاہیں دیجیے، لیکن جبر و اکرا ان کو مصیبت میں ڈالنا ان کو پریشان کرنا یہ قطعی مناسب نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اور شریعت کے خلاف ہے، اس وجہ سے مسائل زیادہ آ رہے ہیں۔ پر ربیہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے سیدھا سارا معاشرہ تھا، انہوں نے کہا سسرال والوں نے کہ ربیہ ایسا کرو یہ آٹا تو ہم گدے تو ہم روٹی بنا دیں گے، اور یہ بکرا جو ہے ہماری وسیع نہیں ہے اس کو دوبارہ کرنا پکاوا، تم اپنے دوستوں سے پکاؤ۔ ربیہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بکرا لے جا کے ہمارے دوستوں نے ذبح کیا اور بہترین قسم کا بھون کے تیار کیا، اور سسرال والوں کی طرف سے صبح کو روٹی آ گئی اور ادھر سے بکرا آ گیا، اور کہنے لگے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لے گئے، کہنے اللہ کے رسول میرے ولیمے کی دعوت میں آپ بھی چلیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیمے میں تشریف لائے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا، تو دیکھو صحابہ کرام کے کیسے سیدھے سادے نکاح ہو گئے، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، کوئی خرچہ نہیں، نہ قرض لینے کی ضرورت، نہ پریشانی کی ضرورت، نہ سود کی ضرورت، کچھ بھی نہیں،
اتنا آسان نہیں کہا ہے اسلام. ایک صحابی کے گھر میں بھیجے، جاؤ بھائی وہاں جا کے ان کی لڑکی گھر میں اچھی ہے کہتے ذرا پیغام دو. وہ گئے ان کے گھر میں گئے تو انہوں بولے وہ باہر والے تو پسند نہیں ہے بھائی، تم پسند ہے کرتے تو کرو نہیں تو جاؤ. انہوں بولے اس سے اچھا کیا مقابل کے بیٹھ گئے. ان کا نکاح ہو گیا. اب انہوں باہر نکلے تو نیچے منڈی کر کے نکلے، شرمندہ نہیں کیا ہوا بھائی. ارے بھائی انہوں میرے کو پسند کر لیا، میں نکاح کر لیا، اس وجہ سے شرمندہ ہوں. انہوں بولے کوئی شرمندگی کی بات نہیں، شرمندہ میرے کو ہونا چاہیے کہ تمہاری قسمت جہاں تھی وہاں میں ہاتھ ڈالا. یہ صحابہ کا معاشرہ تھا، اتنا آسان، نہ جھگڑے نہ کپڑے نہ یہ نہ شادی خانے نہ کچھ بھی نہیں تھا، سیدھا سادہ تھا. اس وجہ سے کیا ہوا، سب کی مزے میں زندہ. اور جب سے یہ مال آیا، جب سے یہ دولت آیا، جب سے لوگ اس وجہ سے پریشان، جس کے پاس زیادہ بیٹے ہوئے کہ لوگ آ کے بولتے رہتے ارے بھائی ہمارے 8 بچے ہوئے تو دوسروں کو حسد ہو گیا، جادو کرا دینے میں پریشان. 8 بیٹے ہوئے تو کیا ہوا، اللہ میاں کی نعمت اللہ میاں دی ہے، اب تو کہیں کو پیچھے پریشان ہو رہا ہے بھائی. عجیب و غریب معاشرہ ہے ہمارا. مطلب ان کو کچھ، ارے ان کے کیا تو بھی قصہ ہے، بولے ان کا ہر بچہ باہر ہی چلے جا رہا، ہمارا کچھ بھی نہیں ہو رہا، پریشان. ارے اس کی قسمت میں باہر جانا، چلے جاؤ، آپ کی قسمت میں نہیں ہے نہیں یار. یہ غریب ہی چل رہا. اس وجہ سے ایک فلسفہ بتا رہا ہوں، آج جتنے معاشرے کے اندر یہ قصے چل رہے ہیں نا، یہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، انہیں ایسا کر دیا، انہیں جل رہا، انہیں پل رہا، انہیں کچھ ہو رہا، یہ سب وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہر ایک کا حق ادا نہیں کر رہے. یہ ہے بنیاد. اگر ہم ہر ایک کا حق ادا کریں تو انہیں ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں، کسی عامل کے پاس جاتے. میں بولتا گئے بھی تو بولتا اللہ تیرا شکر ہے میرے کو لا کے دے رہے وہی کر رہے. اب جب سے لوگ دینا بند کر دیے اور جب سے لوگ مطلب یہ کہ اپنا ہی دیکھ لے رہے، اور بولتا ہے صاحب اب کیسا نکالنا اس کی فکر میں ہے پورے لوگ. اس کی چکر میں پوری دنیا پریشان. کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی دوسرے سے لینے کی چکر میں، دوسرے کو پریشان دیکھنے کے چکر میں کیسا زمانہ آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے ہر مسلمان کو خوش دیکھ کر خوش ہو، یہ ایمان کی علامت. ہر مسلمان خوش رہے یہ تو ایمان کی علامت ہے. اور مسلمان کو ناخوش دیکھ کر اور مسلمان کی تکلیف پر خوش ہونا گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. اللہ سے توبہ کرنا پڑے گا. یہ سارے جتنے مسائل ہیں اپنے پیدا کردہ ہے. اللہ کے نبی بھی رحمت للعالمین ہے، اللہ بھی رب العالمین ہے، شریعت بھی ہماری بہت اچھی ہے، لیکن پورا معاشرہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بگاڑا ہے. اس وجہ سے ہمارا پورا معاشرہ پریشان ہے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ شب معراج کا پیغام یہ ہے، ایک تو نمازوں کی پابندی کرو، دوسرے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دو، اور تیسرے سبحان کا مطلب سمجھو کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ غیب سے نصرت فرما. اے اللہ تمام پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ تمام مصیبتوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرما. اے اللہ جن کو کینسر ہوا ہے اللہ ان کو جو ہے کینسر کو دور فرما دے. اے اللہ جن کے گردے خراب ہو گئے اللہ ان کے گردوں کو اچھا کر دے. اے اللہ جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ جن کا ایکسیڈنٹ ہوا کوما میں ہے اللہ ان کو صحت عطا فرما دے. اے اللہ جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا نظم فرما دے. اے اللہ جن گھروں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ان کی مناسب جوڑوں کا نظم فرما دے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے. اے اللہ جو جس مصیبت کے اندر ہے اس کو اس مصیبت سے نکال لے. اے اللہ پریشانی سے نکال دے. اے اللہ غیبی خزانوں سے لینے کا یقین نصیب فرما دے. اے اللہ ایمان کی اور اعمال کی فضاؤں کو عام فرما دے. اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. اے اللہ ایک تہذی نصیب فرما دے. اے اللہ سب کو دینے والا بنا دے. اے اللہ سب کو خوش کرنے والا بنا دے. اے اللہ تیری ذات سے لینے کا یقین نصیب فرما. اے پروردگار اپنے ناراضگی کو دور فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ جس نے دعا کے لیے کہا ہے، یہ دعا کے لیے کہا ہے، یہ دعا کے لیے لکھا ہے، یہ دعا کی توقع رکھتے ہیں، اللہ ان سب کی اے اللہ تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مستند روایتوں کے مطابق نہ جاگنا ثابت ہے، نہ روزہ ثابت ہے، نہ نوافل ثابت ہے. اطمینان سے جا کے سو جائیے، مسجد والے مسجد بند کر دیجیے.